السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام سوال آن لائن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں۔ آج 45ویں ایپیسوڈ ہے اور الحمدللہ بفضل تعالیٰ، بفضل خدا تعالیٰ اور نگاہ کرم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم آپ کی خدمت میں معرفت، حقوق اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس دور میں ہمیں اور کیا کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے مصروف گفتگو ہیں۔ معزز سامعین، آپ کی تعریف بھی بنتی ہے اور ہر پروگرام میں ماشاءاللہ آپ کی تعریف کیے بنا رہ نہیں پاتا کہ آپ لوگ بڑے خوبصورت انداز میں نہ صرف کمنٹس کر رہے ہیں بلکہ آپ کی بھرپور کوشش ہے کہ آپ اس کو شیئر کر رہے ہیں اور بہت اچھے اچھے سوالات آپ سیکھنے کے لیے اور دوسروں تک پیغام پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، جو کہ خوش آئین ہیں۔ معزز سامعین، آج 25 ربیع الاول، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج کا دن منسوب ہے سرکار محسن اسلام بعزت البلد سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات گرامی قدر سے۔ تو میں بڑی مختصر سی سرکار پہ تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ پروگرام تھوڑا سا تاخیر سے شروع ہونے پہ معذرت خواہ ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار بعزت العرب، بعزت العرب، بعزت البلد، سید العرب والعجم، سقائے حجاج، بلکہ ایک میرے ذہن میں ایک سرکار کا بہترین لقب آ رہا ہے، اللہ کا اعتماد، سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حوالے سے میرا دل ہے آج جو ہمارے برادران اہل سنت نے اپنی کتب میں سرکار کے بارے میں جو لکھا ہے، حوالوں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ سرکار کے حوالے سے ہمارے جملہ مسلمان عالم بھائیوں تک پیغام پہنچے کہ جید علماء نے سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلے میں نام لوں گا کشف الغمہ خصائص کبریٰ میں جلال الدین سیوطی صاحب نے بڑی بہترین گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہیں جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور ساتھ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآبہ وسلم کے تشریف لانے تک سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کو انتظار کرواتے تھے کہ میرا بیٹا برکت والا آئے گا تو کھانا شروع کریں گے، یعنی اپنی اولاد کو فرماتے تھے میرا بیٹا برکت والا آئے گا تو کھانا شروع کریں گے۔ جناب جلال الدین سیوطی نے بڑے بہترین انداز میں شان ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیان کی ہے۔ پھر اسی طرح علامہ شبلنجی نے اور بہترین انداز میں گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار محسن اسلام سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو معرفت توحید بھی حاصل تھی اور زبان سے اس کا اقرار بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اچھا یہ میں حوالہ دیتا جاؤں اگر کسی کو کتاب میں دیکھنی ہو، جو علامہ شبلنجی نے لکھا ہے کہ النعمت الکبریٰ یا الغمۃ الکبریٰ ہے یا النعمت الکبریٰ ہے، جو میرے پاس حوالہ موجود تھا میں نے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، صفحہ نمبر 119 ہے۔ اس کے بعد امام ابن حجر مکی انہوں نے اپنی کتاب صحیح الباری شرح بخاری میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 449 میں بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ یہ کہتے ہیں لفظ ایمان سے پہلے جو محمد پہ ایمان لایا ہو انہیں جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے، لفظ ایمان سے پہلے جو سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآبہ وسلم پر ایمان لایا ہو انہیں جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ابن حجر عسقلانی دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں، انہوں نے بڑی کمال بات کی ہے، میں معزز سامعین آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے شان سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے کہا ہے کہ کفالت اتنی خوبصورت تھی کہ سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآبہ وسلم بڑے ہو کر خلت النبوت سے سرفراز ہو گئے۔ کفالت اتنی خوبصورت تھی کہ بڑے ہو کر سرکار خلت النبوت سے سرفراز ہو گئے۔ ہم کیا کہیں ان کے بارے میں جو سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصیبتیں اور بلاؤں کو دور رکھتے تھے۔ یہ انہوں نے دلائل النبوہ میں ابن حجر عسقلانی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ پھر حافظ ابو النعیم اصبہانی انہوں نے بھی بہترین خطاب لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری ظہور کے موقع پر، یعنی دنیا میں تشریف آوری کے موقع پر، والدہ معظمہ نے دادا کی گود میں محمد کو دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، تو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو طالب یہ آپ کے سپرد ہے،
یہ مطلب انہوں نے گود میں دادا کی دی اور دادا نے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی گود میں دیا. تو یہاں ایک شعر کا ٹکڑا ہے اور بڑا خوبصورت ہے: وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. تو معزز سامعین، اسی طرح سرکار کی شان میں خود سرکار کے اولاد نے بڑے بہترین انداز میں گفتگو کی ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے. مولا امام حسین علیہ السلام کے سامنے جب سرکار ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بات کی گئی تو سرکار نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. سرکار فرماتے خدا تیرا منہ توڑے. دیکھیے کتنے کمال انداز میں سرکار فرماتے خدا تیرا منہ توڑے. تو ان کے ایمان کے بارے میں بات کرتا ہے کہ پوری دنیا کے گناہگاروں کی شفاعت اگر کی جائے تو خدا جناب ابو طالب علیہ السلام کی طرف سے شفاعت قبول فرمائے گا. امام حسین علیہ السلام فرما رہے. پھر اسی طرح دیکھا جائے تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متعدد آیات میں بڑی پیاری بات کی ہے سرکار نے. متعدد یعنی کافی زیادہ آیات میں عورت، مومن عورت، کوئی مومن عورت کسی کافر کی زوجیت میں رہے پروردگار نے منع فرمایا ہے. اور فرماتے ہیں حالانکہ مادر گرامی مولا علی علیہ السلام معظمہ بنت اسد بلا شک و شبہ مومنہ تھیں. تو سرکار نے اپنی دادی کی بھی تعریف بیان کی اور اپنے دادا کی بھی تعریف بیان کی. پھر اسی طرح چھٹے امام مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے سرکار محسن اسلام علیہ السلام کے بارے میں بہت پیاری بات کی. سرکار فرماتے ہیں میں ان دادا کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں اس جد کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ آپ کہ دنیا کے تشریف، یعنی دنیا میں جب تک تھے تو دنیا سے جب تشریف لے کے گئے تو جبرائیل نے آ کے کہا اے محمد آپ مکہ سے چلے جائیے، یہاں آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو سرکار فرماتے ہیں آپ ان کے بارے میں ہم سے سوال کرتے ہیں جن کے بارے میں سرکار کو فرمایا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، اب آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے. مولا آٹھویں لال ولایت مولا علی رضا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت گفتگو کی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں پڑھنے سے پہلے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ. سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں اگر تو نے ہماری جد جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پہ شک کیا تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو کتنی کمال بات سرکار نے کی ہے. سمجھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے یہی اشارہ ہی کافی ہے. اسی طرح مولا مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا ابو طالب کا نور تمام انوار کے لیے روشنی کا کام کرے گا. تو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ قطب میں موجود ہے ماشاءاللہ. حوالوں کے ساتھ میرا دل ہے میں سرکار کی شان میں دو تین اور گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر جاؤں، کیونکہ سرکار کے حوالے سے جتنا کہا جائے وہ کم ہے. سرکار کی شان اس سے بلند ہے، سرکار اس سے بہت زیادہ بلند ہے. تو میں سورہ توبہ پڑھ رہا تھا، آیت نمبر 113. پروردگار عالم کیا فرماتے ہیں اپنے حبیب کی زبان سے کہ نبی اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد ان کے جہنمی ہونے کا واضح علم ہو جائے. تو کیا خیال ہے کہ سرکار جن کے دنیا میں رہتے ہوئے اتنا احترام اور ادب فرمایا کرتے تھے اور دنیا سے جانے کے بعد سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا، تو ان کی شان کیا ہوگی. پھر ایک اور بات، سرکار نے اپنی زبان سے جو اللہ کا ایک بہترین سورت کی آیت میں کلام سنا ہے ہم سب کو کہ امانتیں اہل لوگوں کے پاس رکھا کرو، امانتیں اہل لوگوں کے پاس رکھا کرو. تو کیا خیال ہے اللہ کی امانت کو کہیں کمال امین کے سپردی کرنا تھا نا، اگر اہل تھے تو سپرد کیا گیا. کتنا شان بیان کی جائے سرکار کی وہ کم ہے. بلکہ یہاں اگر میں تھوڑا سا اس انداز سے بات کروں تو بڑا کمال ہوگا کہ 1,24,000 انبیاء جن کے نام پہ کھڑے ہو جاتے تھے انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن شہزادی کے آنے پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے انہیں سیدہ کائنات صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. اور سیدہ کائنات جن کے آنے پہ کھڑی ہو جاتی تھی انہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن کے آنے پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے انہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں. کتنی شان بیان کی جائے، ہمارے پاس الفاظ کم پڑ جائیں گے. میں تو کہتا ہوں خدا جانتا ہے اس وقت مخلوق یعنی ہم لوگوں کی زبان میں اتنا طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم سرکار بہزت البلد، سرکار محسن اسلام
جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بات کریں تو القاب میرا دل کر رہا ہے میں چند القاب بھی سرکار کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں. سید کو سرکار کو جو لقب کتب میں دیے گا وہ ہے سید العرب، پھر ہے سید العجم، پھر ہے سید العرفاء، پھر ہے لقب سید السادات، پھر ہے لقب فخر سادات، پھر ہے لقب ہمراز مشیت الہی، پھر ہے لقب شیخ البطحاء، پھر ہے لقب محافظ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، سکون و اطمینان کا عادی، عقیدہ و ایمان کا مجاہد، مستقبل کا بصیر. کیسے نہ ہو مستقبل کا بصیر جب علی کی ماں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی مبارکباد پیش کی سرکار ابو طالب علیہ السلام کو، تو بڑی خوبصورت بات فرمائی. شہزادے کی زیارت کر کے، سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے جب وہ دنیا میں تشریف لائے سرکار، تو زیارت کر کے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. سرکار ابو طالب علیہ السلام اپنی زوجہ کو فرماتے ہیں ٹھیک 30 سال بعد آپ کی گود میں بھی ان کا وسیع آئے گا جو واقعی بیائی نہیں ایسا ہی خوبصورت ہوگا. تو دیکھیں ایسی بات کرنا ایک عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور اتنی خوبصورت انداز سے بات کرنا تو یہ صرف اور صرف محسن اسلام سرکار بیضۃ البلد، سرکار نبوت کا معتقد، صداقت کا معترف، دلیل روشن، بانی نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، سر چشمہ خیر، نادار کے لیے ابر کرم، شادابی حیات، معالج مشکلات، سخی بے طلب. یہ القاب تھے. میرا دل تھا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ القاب بھی پیش کروں تاکہ آپ کے دل اور ٹھنڈے ہوں اور مسکراہٹوں میں اضافہ ہو کہ خدا نے کتنے بے پناہ فضیلتیں اس گھرانے کو عطا کی، اور کیسے نہ ہو کہ جن کا شہزادہ علی بے پناہ فضیلتوں کا مالک ہے ان کے بابا کی کیا بات ہوگی. تو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہماری کتب میں لکھا گیا. مثلا ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں جو ہمارے برادر اہل سنت نے بھی لکھی ہے یہ بات کہ وحی کا بوجھ اٹھانے کے لیے، وحی کے بارے میں مشورہ جو آ کے لیا سرکار نے جناب رسالت مآب ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے مشورہ لیا. چچا جان اس طرح وحی کے حوالے سے ہمارے پاس حکم آیا ہے تو وحی کا بوجھ اٹھا لیں. تو وحی کا بوجھ اٹھانے کے لیے بھی جو ذات جس سے مشورہ لے انہیں سرکار ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں. اور الحمدللہ اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی دنیا وکالت کر رہی ہے سرکار کی، اور بڑے بہترین انداز میں وکالت کر رہی ہے. اور اسی طرح ہر باضمیر کو وکالت کرنی چاہیے، کیونکہ جو کائنات کے وکیل کا وکیل ہو تو ان کی وکالت کرنے والے کی کیا بات ہے. خدا سلامت رکھے اس دور میں وکالت کرنے والے جو جناب ابو طالب علیہ السلام کی ہیں. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، میں کال لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آغا جان کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں آغا جان لاہور سے بات کر رہی ہوں. میری نا ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی. جی میری بہن. میں آپ کے پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، تو جیسے آپ نے اپنے پیج پہ پہلے اے آئی سیریز سٹارٹ کی تھی نا، تو وہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میں ان کو نا اس سے بہت زیادہ مجھے ہیلپ ملتی تھی کہ مولا کے حوالے سے میں ان کو کیسے گائیڈ کروں. مجھے خود کو بھی بہت لرننگ ملتی تھی، اور اب وہ آتی ہی نہیں ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ سیریز دوبارہ سٹارٹ کر دیں. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم بچوں کو بتاتے تھے نا، تو بچے بہت کچھ سیکھتے تھے اس سے. بہت شکریہ. آپ یہ میری ریکویسٹ مان لیں گے تو آئی ول بی ویری تھینکفل ٹو یو جان. مہربانی میری بہن، آپ نے بڑی اچھی بات کی. انشاءاللہ ہم اس پہ کام کرتے. بلکہ میں اوپن ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے معزز سامعین کو جو اس فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہے، اگر ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں تو اپنا نمبر شیئر کرے تاکہ ہم سارے مل کے کچھ نہ کچھ اس پہ کام کریں. نیا دور ہے اور نئے انداز سے گفتگو جاری ہے. انشاءاللہ میری بہن کرتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. بہت شکریہ. تو میں اپنے معزز سامعین کو جہاں تک جن کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر آپ اے آئی کے جس طرح یہ ہماری بہن کہہ رہی تھی میرے بچوں کو بڑی مدد ملتی ہے اور سیکھنے میں بہت کچھ، واقعتاً ایسے ہی ہے کیونکہ ہر بچے کو مطلب بچپن سے ہی مائیں موبائل دے رہی ہوتی ہیں. تو اگر اس انداز میں موبائل ان کو مل جائے کہ وہ یہ چیز سیکھنے میں مصروف ہو جائے تو بہت اچھا ہے. لیکن اس کے لیے یقیناً ہم آپ سے کچھ اور کوئی ریکویسٹ نہیں کر رہے، صرف اتنی ریکویسٹ کر رہے ہیں اگر آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اپنی ماشاءاللہ صلاحیتوں میں سے. ہماری ینگ جنریشن، ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اگر ہماری مدد کر سکتے اے آئی کے حوالے سے تو بے شک گھر بیٹھے جہاں بھی آپ تشریف رکھتے ہیں ہمیں آئیڈیاز دیں تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیلپ کریں تو ہم اس کو ضرور دوبارہ
प्रॉपर सीरीज़ के तौर पे स्टार्ट करेंगे और हमें करना है इंशाअल्लाह, क्योंकि ये हमारी बहन ने कॉल की है। इसके अलावा हमें काफ़ी जगहों से मैसेजेस भी आई हैं, कॉल्स भी आई हैं। इंशाअल्लाह हम इस पर काम करेंगे। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, क्या क्या बात की जाए सरकार मोहसिन इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे, जिस अंदाज से उन्होंने रिसालत के हवाले से अपना बेहतरीन फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दिए। जितनी बात की जाए वो यकीन जानिए वो कम है। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, अब प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा असल प्रोग्राम है सवाल ऑनलाइन। तो माशाल्लाह सवाल ऑनलाइन में हमारे पास 2-3 सवाल भी हैं, उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा, वो ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो इस वक्त सरदार जिनका हम तस्करा करने में मसरूफ़ हैं, जो इंशाअल्लाह खुदावंद आलम की अमर से बहुत जल्दी आएंगे और रूए ज़मीन पे अब उनका आना ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि रूए ज़मीन के तमाम तलबगार फरियाद रस उन्हें बुला रहे हैं। तो जो आएंगे वो भी याद रखिएगा खून अबू तालिब अलैहिस्सलाम है, वो भी शहजादा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम है, वो भी फर्जंद जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। तो इस घर ने हमेशा कुर्बानियाँ दी इस्लाम की खातिर। इनकी कुर्बानियों पे बात करने के लिए हमें कई प्रोग्राम चाहिए, किस किस दौर में किस किस शहजादे ने किस किस अंदाज से कुर्बानी दी। तो ये सारा खून अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। तो हम मुसलमान आलम को तो मशकूर होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का, कि सरकार आपके खून ने इस्लाम को बुलंदो बाला कर दिया, इस्लाम को एक बहुत कमाल पे ला के खड़ा किया। माशाअल्लाह इस्लाम आज जिंदाबाद है। तो ये खून अबू तालिब, ख़ानदान मेहनत ख़ानदान अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। तो खुदा हमें मोहसिन का एहसान ना भुलाने की तौफीक दे। ये घराना मोहसिन है मुसलमान आलम का, इस घराने की मेहरबानी है। आज जो इस्लाम का बोलबाला है ये इस घराने की मेहरबानी है। हमारे साथ एक मोअज़्ज़िज़ कॉलर हैं, पहले कॉल ले लें फिर आपसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है मोहन साहब, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? रजब अली डीजी खान है। जी रजब अली भाई, माशाल्लाह हमारे बच्चे बेटे जो 18-19 साल के गालबन हैं और डीजी खान से कॉल करते रहते हैं हर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। आपकी तरफ सैलाब की क्या सूरत हाल है? जी, आपकी तरफ सैलाब की क्या सूरत हाल है? हमारी तरफ से तो कोई इस्लाम की सूरत वहाँ मुल्तान वाली साइड। हाँ, अल्लाह पाक आसानियाँ करें हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए, बहनों के लिए काफ़ी तकलीफ़ में है। खुदा उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। बरकत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से कुछ चीज़ें भेजते रहते हैं, हम भरपूर दुआ भी कर रहे हैं और जितना हो सक रहे हम कोशिश भी कर रहे हैं। खुदा आसानियाँ करे। जी रजब अली, कैसे याद किया? ऐसे ही एक दो सवाल पूछने। एक सेकंड होल्ड करना रजब अली, 1 मिनट होल्ड करना, होल्ड कर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रजब अली भाई, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है और मैं इंतहाई माज़रत खा हूँ। ये वीडियो कॉल करने वाले भाई, हम आपकी वीडियो कॉल नहीं उठा पाएंगे। आप ऑडियो कॉल करें ताकि हम आपकी कॉल को सुन सकें। वीडियो कॉल माज़रत खा है, नहीं उठाएंगे। आपने अच्छा नहीं किया, जहाँ हमारा रूल है कि हम ऑडियो कॉल ही सुनते हैं। तो आपको वीडियो कॉल करनी है तो आप तशरीफ़ लें, हमें खिदमत का मौका दें, दस्तरखान इमाम पे तशरीफ़ लें। जी रजब अली बताइए। जी रजब अली, रजब अली आपकी कॉल नहीं मिल रही, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। कॉल मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो गई थी, कॉल नहीं मिल रही थी। आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा बेटा, आप कॉल कर रहे थे और कुछ कहना चाह रहे थे। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था। जी हमारे साथ एक मोअज़्ज़िज़ कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मोहन साहब, ठीक? अल्लाह का शुक्र। जी बेटा, मेरा मतलब मेरी बस्ती में किसी ने मुझसे पूछा कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर कब, कहाँ और कैसे होगा। मैंने उनको जवाब दिया। मेरी
بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی اگر آپ محسوس نہ کریں. بیٹا ہم اگر بات سنیں رجب، آپ نے لمبی بات کرنی ہے تو آپ تھوڑی دیر میں پروگرام کے آخر میں کر لیجئے گا، پھر ہم آپ کو سنیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ کالز کا سلسلہ جڑ گیا، تو اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو آپ تھوڑی دیر میں مطلب آدھے پونے گھنٹے تک کر لیجئے گا، بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. کوئی مسئلہ نہیں، میں 9 بجے کے بعد بات جی کروں. بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سر، آگے بڑھتے ہیں. وعلیکم السلام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام. مدد جی. السلام علیکم آگے بڑھتے ہیں. وعلیکم السلام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام. مدد. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ سر کیا میں سرمجان سے بات کر رہا ہوں، ضلع نوشہرہ سندھ سے. نوشہر و فیروز سندھ سے مجاہد صاحب بات کر رہے ہیں. جی اللہ کا شکر. مجاہد صاحب آپ سنائیں. سرمجان سے ضلع نوشہرہ سندھ سے بیٹے آپ نے واٹس ایپ سے وائس پہ کال کرتا آ رہا تھا. جی جی مجاہد صاحب میں آپ کو سن رہا ہوں، آپ حکم کیجئے. ماشاءاللہ کیسے یاد فرمایا. سر اللہ کا شکر ہے، اللہ کے احسان ہے. نہیں آپ لائے تو دیکھیں کیا آپ نمبر سے کال کریں کہ گفتگو کریں. صحیح بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ خوش رکھے. صحیح سر بات کہہ رہے تھے. جی الحمدللہ اللہ کے بڑے کرم ہے، احسان ہے پروردگار کے. سر بس آپ کی دیدار کی فکر ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، اور انشاءاللہ کب ملاقات ہوگی جب آپ کو لائے تو دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ بات کروں. چلیں بہت اچھا کرتے ہیں. صحیح خوشی ہوئی مجاہد بھائی. مولا آپ کو سلامت رکھے، امام اپنے سپاہیوں میں وفاداروں میں شمار فرمائے. کوئی سوال مولا کے حوالے سے کرنا ہو تو صحیح کریں، اور دوسرا آپ ہمارے پاس آئیں، ہمیں خدمت کا موقع دیں نا. صحیح سر ہم ادھر پہنچ نہیں سکتے نا آپ کے علاقے میں. صحیح کوئی مشکل نہیں ہے. بی بی کا سلام کرنے لاہور آئے نا، بی بی پاک دامن کا سلام کرنے آئے. ضرور آئیں گے انشاءاللہ. کل ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ. صحیح آپ کو ہم دعوت ابھی سے دے رہے ہیں. 13 14 15 شعبان ہمارے پاس جشن ہوتا ہے بہت بڑا. صحیح ہم آپ کو ابھی دعوت دے رہے ہیں. آپ بہت سارے سندھ سے مومنین آتے ہیں، آپ بھی تشریف لے آئیں. بسم اللہ. آپ کی دعوت قبول ہے. آپ کنفرم نہیں بتاتے تو آئیں گے یا نہیں آئیں گے، زندگی کا مسئلہ ہے. چلیں آپ کو کبھی دن پہ آؤں تو سر ہمارے لیے مجاہد بھائی میں آیا تھا محرم میں، ایام اعضاء میں سندھ آیا تھا، اور پھر کراچی بھی سفر میں آیا تھا. کافی پروگرام پڑھے ہیں مولا کے پیغام. ضرور پڑھیں گے. صحیح ادھر آئے تو مولا کا حکم ہوا تو ضرور پڑھیں گے، کیوں نہیں پڑھیں گے. نوشہر و فیروز میں پڑھا ہوں. صحیح ضرور. صحیح ضرور. مولا خیر کرے، مولا کرم کرے. صحیح مہربانی کراتے ہمارے لیے. بہت شکریہ. صحیح اللہ خوش رکھے، خوش رکھو. 10 کلومیٹر آگے بڑے بائی پاس سے ہمارا 2 کلومیٹر نیچے گاؤں ہے. اچھا میں پڑھ گیا تھا 2-3 جگہوں پہ نوشہر و فیروز. صحیح ہاں 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 بالکل. ہاں بالکل بالکل بالکل. چلیں انشاءاللہ. صحیح مولا کا حکم ہوا ضرور آئیں گے. شکریہ. صحیح السلام علیکم. صحیح السلام علیکم. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. میں نے میرے محترم آپ کو معذرت کی، آپ پھر ویڈیو کال کرتے ہیں. آپ آڈیو کال کریں حضور، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں آپ آڈیو کال کریں، ہم آپ کو سن لیں گے. ایک بات گزارش کر رہے ہیں، آپ بار بار کال کر کے ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، ویڈیو آڈیو کال کریں. بہت شکریہ. تو معزز سامعین میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کر رہا تھا کہ یہ وہ خون ہے جس نے قربانیاں دیں، اسلام کو بلند و بالا بول بالا، اور بالا بالا اسلام کو کیا بات ہے کس مقام پہ لا کھڑا کیا قربانی اولاد ابو طالب علیہ السلام نے. اور آج ہر باضمیر اس چیز کو مانتا ہے کہ یہ سارا احسان ایک گھرانے کا ہے. آج اگر ماں بہن کی تمیز ہے، بیٹی کی تمیز ہے، تو یہ گھرانے سی گھرانے کا احسان ہے. تو انشاءاللہ کیا میں مزید بات کروں، بہت وقت قریب ہے. آنے والے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے امام زمانہ علیہ السلام انشاءاللہ ضرور لوگوں کو ضرور ملاقات کا شرف ملے گا جب سارے آل محمد دنیا میں دوبارہ تشریف لے کے آئیں گے. جی ہمارے ساتھ معزز کالر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا علی علیہ السلام. مدد. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کال ڈراپ ہو گئی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। आगा साहब बात कर रहे हैं? जी असद बुखारी आपसे मुखातिब हूँ। आप कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी? सर मैं सैयद गौहर अब्बास बोल रहा हूँ कराची से। अच्छा, सैयद गौर अब्बास शाह साहब कराची से, माशाल्लाह। किस जगह कराची से शाह साहब? मलीर से। मलीर आखेड़ी ग्राउंड या खैमा अब्बास, तो आपने नाम सुना होगा। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह। जी हुक्म कीजिए, कैसे याद फरमाए? बस ऐसे ही जरा आपसे बात करने का दिल चाह रहा था। बहुत तो शुक्रिया। आप जो खास तौर पे इमाम ज़माना के बारे में जो बातें करते हैं वो दिल को बड़ी सुकून पहुंचाती है। अच्छा हाँ जी। शाह साहब, माशाल्लाह आपका कराची तो उलमा से भरा हुआ है, बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू करते होंगे, फिर भी आपकी मेहरबानी, आप हमें याद रखते हैं जी। सर जी, हम तो जो भी अच्छी बात करेगा हम तो उसको याद करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। जी और हमारे तो यकीन इस बात पर है कि हमारे मौला जब आएंगे तो जिन्होंने भी हमारे दिलों में तफरका डाला है दीन में, जी, मौला सबसे पहले उनकी गर्दन उतारेंगे। ठीक कह रहे हैं भाई, ठीक कह रहे हैं, ठीक। और आप खैरियत से ठीक ठाक? खुदा का आपका आना है अभी? कब तक प्रोग्राम है कोई? शाह साहब मैं अभी तो पढ़ के गया हूँ सफ़र में चेलम के, मैं 5-6 दिन 10-15 मजालिस पढ़ी है मैंने आपके कराची में, रिजविया, न्यू रिजविया से लेकर और सारी जगहों पे माशाल्लाह पढ़ी है मैंने। इंचोली पढ़ी है, जी जी, मलीर पढ़ी है, कुरंगी पढ़ी है, काफ़ी जगहों पे पढ़ा हूँ जी। चले फिर आपका कराची कभी आना होगा तो फिर इंशाल्लाह हम आपको भी सुनेंगे, और हो सके तो मलीर में कभी हमारे गरीब खाने पे भी हाजिर हो। जी सैयद, ज़रूर ज़रूर, खुदा का हुक्म हुआ ज़रूर हाजिर हूँ। कोई सवाल इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से पूछना चाहें? कोई नहीं, बस आपको सुन रहा हूँ, अभी भी मैं लाइव आपको सुन रहा हूँ बैठा हुआ। अच्छा चले, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया सैयद, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं मोहतरम? से बात कर रहा हूँ। हेलो शादी, मैं से बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, दोबारा कॉल कर लीजिए मोहतरम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं मोहतरम? सरकार जिला जंग मोड़ के नजदीक महमूद कोट से जाकिर मोहम्मद रजा साहब की बोल रहा हूँ सरकार। अच्छा जाकिर साहब, आप को माजरत खा हैं, आप बार बार वीडियो कॉल कर रहे हैं, हम आपको ऑडियो की रिक्वेस्ट कर रहे थे, हुक्म कीजिए जाकिर साहब, कैसे याद फरमाया? सरकार याद तो आप अक्सर में रहते हैं, मोबाइल में भी आपके प्रोग्राम बहुत ज्यादा है हमारे में जी। ये काफी दिनों से सुनते आ रहे हैं, और आपको यूशा बलोच में सुना था जी बहुत दिल मुनव्वर हुआ, और आपने क्या कमाल गुफ्तगू की जी। उस वक्त ये आप बताएं कि हम सुनते आ रहे हैं कि 313 पूरे होंगे तो इस वक्त इमाम ज़माना ज़रूर फरमाएंगे जी। तो मोमिनीन, तो मैं प्रोग्राम मजालिस करता हूँ, मजालिस पे जाता भी हूँ, मोमिनीन तो हज़ारों की तादाद में, ये 313 में शुमार। जी जाकिर साहब, आप जुड़े रहिएगा, मैं इस पे बात करता हूँ। जी जाकिर साहब, आप जुड़े रहिएगा, मैं इस पे बात करता हूँ। जी जाकिर साहब, मैंने कहा आप प्रोग्राम से जुड़े रहिएगा, मैं बात करता हूँ इस पे। जी 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 शुक्रिया शुक्रिया। जी हमारे साथ एक मोअज़्ज़ज़ कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। किबला कैसे? अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं मोहतरम? जी मैं अली ख्वाजा अर्ज़गार लाहौर से। अच्छा जी ख्वाजा साहब, कैसे याद फरमाया? आपका प्रोग्राम माशाल्लाह देख रहा था, तो मैंने कहा आप बड़ी मेहनत करते हैं इस प्रोग्राम को पहुंचाने के लिए। इतनी गर्मी आपको लग रही है हालांकि, माशाल्लाह
قبلہ سوال ایک پوچھنا چاہ رہا تھا اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی اور جونیئرز کے لیے بھی آپ سے جی کہ جو علوم دنیا ہے وہ کتنے ضروری ہیں امام زمانہ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے؟ بہت اچھا سوال. امام کی نصرت کے لیے علوم دنیا کتنے ضروری ہیں؟ بہت اچھا سوال خواجہ صاحب. کیونکہ میرے ذہن میں کافی عرصے سے گردش کر رہی چیز کہ اگر ہم صرف ڈاکٹر انجینئر ہی بنتے رہیں گے یا باقی چیزیں بھی دیکھیں گے. بڑا اچھا سوال ہے، میں کرتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا خواجہ صاحب، میں کرتا ہوں اس پہ بات. شکریہ شکریہ شکریہ. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علی مدد. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. جی شاہ صاحب کیا ہے؟ اللہ کا شکر. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ شاہ صاحب میں نا مجھے بات کر رہا ہوں. سکندر اپنا نام ہے. سکندر صاحب کہاں سے؟ میرے سے یہ کوٹا کرنا سے بات ہے. منڈیالی سے بات کر رہے ہیں، شیخ پورہ منڈیالی سے. ہاں جی ہاں جی علی احمد کے پاس آپ آئے تھے. جی جی منڈیالی سے بات کر رہے ہو، حکم کرو محترم، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ جی شاہ صاحب میں اتوار والے دن کو ادھر آیا تھا مسجد میں، تو آپ سے ضرور تھے اس لیے سوال نہیں کر پایا. جی کریں سوال جی، امام وقت علیہ السلام کے حوالے سے کریں سوال. شاہ جی میں حوالے سے آپ کی آواز کٹ رہی ہے جی، ذرا اونچا بولیے. شاہ جی میں نا جمعے کے حوالے سے میں نے سوال کرنا ہے آپ سے. جی میں نے اس پہ کافی دفعہ گفتگو کی ہے جی. میرا یہ نقطہ نظر ہے، مسجد ویران مت کیجئے. جمعہ واجب کی نیت سے امام زمان علیہ السلام کے پیچھے ادا ہوگا، سرکار کے آنے تک ضرور پڑھیے، مگر جمعہ جیسے پڑھاتے ہیں علماء واجب کی نیت سے نہیں پڑھاتے، ظہر واجب کی نیت سے پڑھاتے ہیں. تو مسجد ویران مت کیجئے، میرا یہ نقطہ نظر ہے. باقی جمعہ اور عیدین امام زمان علیہ السلام کے پیچھے ہی واجب کی نیت سے پڑھی جاتی ہیں جی. جی شاہ جی آپ تو بہت یہ میرے ذہن میں بہت دیر کی ہے علامہ اور مفتی میں سن کے میرے ذہن میں پڑا، اور میں تمنا کی آپ سے نا کلاس سے پوچھیں. آپ اصل میں آگ بجھانے والوں میں سے ہوں نا، جلانے والوں میں سے نہیں ہوں. میری کوشش ہوتی ہے میں ان سب کو جوڑے رکھوں، فیصلے امام پہ چھوڑے. آپس میں لڑنے کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا، بہتر یہ مولا پہ فیصلے چھوڑے. شاہ جی بے شک. شاہ جی کوئی ایسا یعنی کہ سمے کے آمد ٹائم جیسے ہم امام کے روز زیادہ قریب ہو گئے، یعنی کہ آپ کے فرمان کے مطابق میں نے روز رات کو امام کی سرگوشیاں بھی کرتا ہوں اور سلام سے بول کے فرسٹ ٹائم نماز پڑھ کے امام کو سلام بھی کرتا ہوں. میں عرض کرتا ہوں جی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. میں نے آپ کا سوال لکھ لیا ہے، میں سوال کا جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ جی. بڑے ماشاءاللہ بہترین سوالات آپ معزز سامعین ناظرین کی طرف سے، جو کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی نہ صرف دلچسپی ہے اور بلکہ آپ بھرپور یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ساتھ اوروں تک بھی پیغام پہنچے. یہ بڑے ظرف والے لوگوں کا کام ہوتا ہے، بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے جو ماشاءاللہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں تک بھی پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کیونکہ جتنا دل کھلا ہوگا، جتنا ظرف کھلا ہوگا، اس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھائے گی، اور مخلوق خدا جس سے فائدہ اٹھائے خدا اس سے بڑا راضی ہوتا ہے. تو معزز سامعین، ہمارا جو آج کا پروگرام ہے 45ویں ایپیسوڈ ہے، اور ہماری کوشش مسلسل جاری ہے پچھلی 44 ایپیسوڈ میں کہ آپ کی خدمت میں ہم معرفت امام زمان، حقوق امام زمان، ہماری گردنوں پہ جو فرائض ہیں سرکار کے اور جو ہماری ڈیوٹیاں ہیں سرکار کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے، میں اس پہ گفتگو کروں. تو پہلے وہ سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمارے پاس میسج کی شکل میں سوال آئے تھے. اس میں پہلا سوال یہ آیا تھا کہ یہ بتائیے کہ حر کا دل کیسے سرکار کی طرف متوجہ ہونے کے بعد کمال پہ پہنچا، جبکہ وہ لشکر یزید میں بے شمار ضرب بے شمار لعین پلیت میں تھے. ان کا پہلے تو سلسلہ اور تھا، پھر تبدیل ہوئے، یعنی اپنے آپ کو حق کی طرف موڑا تو وہ بدل گئے. تو اس کے پیچھے یہ کیسے پاک ہوا؟ دیکھیں، زمین پر خدا کی مرکز و محور و مرکزی جو زمین پہ مظہر ہستی ہے اس کو امام زمان علیہ السلام کہتے ہیں، انہیں حجت خدا کہتے ہیں. تو اگر کوئی باطل چھوڑ کے حق کی طرف آتا ہے تو حق پہ لازم ہے کہ باطل کو چھوڑ کے آنے والے کا باطل صاف کر دے.
باطل بالکل مٹا دے اس کو. یہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اظہار پسند فرمایا. احساس سے ندامت تک سرکار نے اتنی مہربانی فرمائی, احساس سے ندامت تک نہیں ہونے دیا, یعنی سارا اس کا ماضی مٹا دیا اور ان کو حر سے حر علیہ السلام میں پہنچا دیا. کس نے؟ امام علیہ السلام نے. تو یہ بڑے کریم ہوتے ہیں, زمانے کی جو حجت ہوتے ہیں بڑے کریم ہوتے ہیں. میں تو اکثر ممبر پہ بھی گزارش کرتا ہوں جناب حر علیہ السلام کے واقعے سے صرف اور صرف آپ دل کو تسلی کے لیے, تشفی کے لیے, واہ کے لیے, داد کے لیے مت سنا کرے, بلکہ خود بھی عہد کیا کرے کہ ہمارے اندر اگر کوئی کچھ باطل موجود ہے, کچھ فضول چیزیں موجود ہیں, کچھ مٹ جانے والے سلسلے موجود ہیں, تو ہم اپنا سفر بقا کی طرف کیوں نہ موڑیں. تو بقا کی طرف موڑنے کے لیے ہمیں حر کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا, اور جب ہم حر کے نقش قدم پہ چلیں گے تو آگے بہت بڑا کریم ہے. اس کے سر پہ بھی وہی دستار ہے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سر پہ تھی. ماضی بلا دیں گے, ماضی مٹا دیں گے, یہ اتنے قریب ہیں تو دل پاک کر دیتے ہیں. اور کیسے نہ پاک ہو دل, کیونکہ جب اس دل میں بے دل کا دل بیٹھے, دل نے تو پاک ہی ہونا ہے نا, اور دل پاک ہو گیا تو سبحان اللہ. پھر میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے. پھر صدیوں بعد آج آل محمد کی تذکرے میں, ذکر آل محمد میں خوبصورت گفتگو ان عاشقوں کی بھی ہوتی ہے. یہی ہے دل کے پاک ہونے کے بعد کا نتیجہ. تو معزز سامعین, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اگر انسان آج بھی کہیں بھٹکا ہے, کہیں بھولا ہے, کہیں گرا ہے, کہیں کوئی مسئلہ ہے اس کو, اگر وہ اپنا رخ موڑنا چاہے تو آگے یقین کیجئے بہت بڑا کریم بیٹھا ہے جنہیں امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں. بہت بڑے کریم ہے. بلکہ اگر یہ بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا, 11 اماموں کی کریمیت کے خوبصورت مظہر ہیں سرکار. اتنے خوبصورت مظہر ہیں کہ آج 11 اماموں کی دستار ان کے سر پہ, ہمیشہ ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے تو سرکار کے سر پہ ہے. لیکن شرط یہ ہے حر کی مانند بننا ہوگا تو ایسا نتیجہ ملے گا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا, لقمہ حرام سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک سادہ سی مطلب اس کی تعریف ہے, اور سادہ سی تعریف یہ ہے, غلط جگہ سے, حرام جگہ سے, کسی کا حق کھانے کے بعد, کسی کا مال مارنے کے بعد, کسی کی اجازت کے بغیر اٹھانے کے بعد جو چیز انسان کے پاس ہے اسے لقمہ حرام کہتے ہیں. اور جس میں حجت کی ناراضگی شامل ہو اسے لقمہ حرام کہتے ہیں, اور جس میں خدا کی ناراضگی شامل اسے لقمہ حرام کہتے ہیں. تو اس کی سادہ سی تعریف ہے, سادہ سی اس طرح ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا کہ ہم امام زمان علیہ السلام کے لیے کیا کام کریں جو ہم لشکر میں شمار ہو سکتے ہیں. بڑا اچھا سوال ہے, یہ چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا سوال ہے. جب تک ہمارے معزز اسکالر اگلے نہیں آتے تب تک میں اس سوال پہ گفتگو کرنا چاہوں گا. ہم امام زمان علیہ السلام کے لیے کیا کام کریں؟ پہلا یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے لیے کام کیوں کریں. پہلا سوال یہ ہے, کیا 11 امام نہیں ہیں, ان کے لیے نہیں کام کر سکتے؟ سوال ہے نا. تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے, اللہ نے ہر دور میں ایک امام یقیناً امام ناطق بنا کے بھیجا ہے زمین پہ. ان کے ساتھ چاہے ایک امام ہو, چاہے 2 امام ہو, اور چاہے 3 امام ہو, اور چاہے 11 امام ہو, وہ امام صامت ہوں گے, ناطق ہوگا, ایک ہوگا. جو ناطق ہوگا وہی امام زمانہ علیہ السلام ہوں گے. ناطق یعنی بولتا ہوا, صامت یعنی خاموش. تو یہ سوال کا جواب ہمیں یہیں سے ہی مل گیا. امام زمان علیہ السلام کے لیے کام کیوں کریں؟ کیونکہ اس وقت وہ 11 اماموں کی دستار کے اس دور میں وارث ہیں. اس وقت کہ انہوں نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینا ہے, جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین پہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے خدا مخلوق کے اعمال کو قبول کرتا ہے, اور جنہیں یہ رد کر دے خدا ان کے اعمال کو رد کرتا ہے. یعنی مرکزی حیثیت ہے اس سردار کی زمین پہ. اگر یہ ہے تو پھر اگلا سوال اب جس کی طرف ہم موڑنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کے لیے کیا کام کریں. تو اس کا مطلب فیصلہ ہو گیا ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہے اپنی زندگی میں. ویسے تو بہت کچھ کرنا ہے, لیکن چلو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے. اگلا سوال ہے وہ جو کہ امام کے لشکر میں کیسے شمار ہوتے ہیں. میں آگے بات کرتا ہوں, پہلے ایک معزز کالر ہیں, پہلے میں کال لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ مولا علی علیہ السلام مدد. صابر عباس بات کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر. صابر بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
میں تحصیل شاہیوال سے ریگولر جا رہا ہوں. کچھ یہاں پہ بلوچستان میں سگنل کا پرابلم کی ایشو کی وجہ سے آپ کے پروگرام تقریباً 1 منتھ سے نہیں سن پا رہے. آپ لوگ آج سگنل تھے تو میں نے کہا غیر حاضری ہے. اچھا بڑی بات ہے جی، آپ اتنی دور بیٹھ کے اور پہاڑوں میں بیٹھ کے اور پھر بھی ماشاءاللہ متوجہ ہیں اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جو ہی موقع ملا آپ نے فوراً کال کر دی. بڑی بات ہے جی، آپ کی توجہ کو، آپ کی محبت کو سلام ہے جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی صابر بھائی حکم کریں. سر حکم نہیں ہے، سید بادشاہ سے حکم نہیں ہوتا. عجزی ہو سکتی ہے، ریکویسٹ ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ سے بہت اچھا عجزی سوال بھی کر سکتے ہیں. جی سر میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا، اس کا تبدیل فرماتے ہیں، تھوڑی سی ایسی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ جو ہم لوگ جتنے تک جان لیا کہ محققہ نے شیعہ نے حیدر کرار جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ایک لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی بجائے محمد آئے محمد انہیں جنت میں جگہ دیں گے. یہ ایک علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا. نہیں، میں دوبارہ بولیے گا کہ ہمارے مرحومین کو خدا جنت میں جگہ دے. جگہ دے، معصومین کا کہہ کے کہ معصومین ان کو جگہ جنت میں جگہ دیں. معصومین جنت میں جگہ دے، مطلب میں سمجھ نہیں پا رہا. کال کٹ گئی ہے. صابر بھی بلوچستان سائڈ پہ ہے. دیکھیں میں جتنا سمجھا ان کا سوال، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی نے کہا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ معصومین جنت میں جگہ دیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے پاس جو کتابوں میں بات پہنچی ہے وہ یہ سردار ہیں جنت کے، پاک حسنین کریمین نورین شریفین، کہ وہ اگر کسی کو جنت میں بھیجنے کا حکم صادر فرماتے ہیں تو خدا کی مرضیوں کے مالک ہیں. یہ مشیت اللہ ہے، ارادت اللہ ہے. بلکہ انہوں نے اپنے نوکر بہلول جیسے سے لوگوں تک پیغام پہنچوایا کہ یہ جنت بیچ کے دنیا کو بتا رہے ہیں. تو مطلب اگر اس سینس میں دیکھا جائے تو میرے خیال میں خدا کی مرضیوں کے مالک ہیں. ان سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ کسی نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا یا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آل محمد ان کو جنت میں مقام عطا فرمائیں. ہاں ایک بات ضرور ہوتی ہے، وہ میں نے بھی سنی ہے کہ پروردگار جوار آئمہ میں جگہ عطا فرمائے. یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بات ہے. لیکن میں آپ کا سوال، چونکہ بلوچستان آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں صحیح سمجھ نہیں پایا آپ سوال کیا کرنا چاہ رہے تھے. اگر دوبارہ صابر بھی دہرا دے تو میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتا ہوں. ایک مختصر سی بریک لینا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا سیٹنگ کا پرابلم ہو رہا ہے، تو بس بڑی مختصر سی، تو پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر خدمت ہوتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں لوگوں کا دل چاہتے صدقہ دیں بلائیں ٹلے، ہمارے بلائیں ٹلیں صدقہ دیں. سرکار فرماتے ہیں کمزور افراد کی مدد کر دینا صدقہ دینے سے بہتر ہے. آگے فرماتے ہیں زبان سے خدا سے معافی مانگنا مگر دل کا شرمسار نہ ہونا فضول ہے. فرماتے ہیں اس بندے کی معافی کا قابل قبول نہیں ہے جو زبان سے کہے تو مالک معاف اور دل سے شرمندہ ہی نہ ہو. آگے فرماتے جلدی جلدی صبر کرنا. فرماتے خدا سے توفیق طلب کرے، پروردگار مجھے یہ توفیق دے، پروردگار مجھے توفیق دے، مگر فرماتے کوشش نہ کرے، یہ بھی غلط ہے. آگے فرماتے ہیں خدا سے مقام اعلیٰ کا متمنی ہو، فرماتے ہیں مگر مشکل میں صبر نہ کرے، جھوٹ ہے. شمم کا فرمان ہے. آگے فرماتے ہیں جہنم سے بھی پناہ مانگتا ہو شہوت کو بھی ترک نہ کرے، غلط ہے. سرکار فرماتے ہیں ہر شخص کا ایک دوست ہوتا ہے اور ہر شخص کا ایک دشمن ہوتا ہے. مولا وہ دوست کون ہوتا ہے، دشمن کون ہوتا ہے؟ فرمایا ہر شخص کا جو سچا اور حقیقی دوست ہوتا ہے وہ اس کی عقل ہوتی ہے، اور جو دشمن ہوتا ہے وہ جہلیت ہوتی ہے، انکار ہوتا ہے. آگے فرمانے لگے ہم میں سے ہونا چاہتے ہو؟ فرماتے ہیں
ہم میں سے وہ نہیں جو سارا دن گزار کے شام کو محاسبہ نہ کرے اور اگلے دن پھر وہ غلطیاں دہرا جائے. فرمایا محاسبہ. مجھے چھوٹی پکڑیاں دے دیا کرو، میں اس کو ایک بات. بہترین گفتگو اور سوال پہ بات چل رہی تھی. صابر بھائی کی کال ڈراپ ہو گئی. ہمارے ساتھ معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ جی خبیب زمان بات کر رہا ہوں، اور جگہ تو ساری میرے امام العصر کی ہے اور ان کی ریت ہوں، تو جو ٹکڑا انہوں نے بخشا ہے وہیں پہ رہ رہا ہوں، وہیں سے کال کر رہا ہوں. اچھا تو چلیں اس ٹکڑے کا نام بتا دینا، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اس ٹکڑے کا نام ہے جی لاہور. اچھا ماشاء اللہ، لاہور سے بات کر رہے ہیں. جی کیسے خبیب زمان صاحب یاد فرمایا، حکم کیجئے. سوال آن لائن کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ مصروف گفتگو ہیں، اور ہماری کوشش اور خواہش یہی چل رہی ہے کہ امام وقت علیہ الصلوۃ والسلام پہ مومنین ضرور ایسے سوال کریں جس سے نہ صرف انہیں بلکہ سب کو فائدہ ہو. حکم کیجئے کیسے یاد فرمایا. قبلہ آپ ہمارے یادوں میں تو بہت زیادہ رہتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے امام العصر کی بات کرتے ہیں، اور جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ تو ہمارا سردار ہے اور ہمیں یاد ضرور رہے گا. اور یہ پچھلی شب جمعہ چھوڑ کے اس سے پچھلی شب جمعہ آپ مجھے بہت اچھی طرح یاد آ رہے تھے، کیونکہ میں اپنے مولا کے اس مقام پہ موجود تھا جہاں سے مولا فرماتے ہیں کہ میں ہر شب جمعہ کو کربلا میں آتا ہوں اور اس مقام سے اپنے جد اور اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. ماشاءاللہ. اس شب جمعہ کو قبلہ آپ کو میں نے بہت یاد کیا، اور آپ ویسے بھی میری یادوں میں تھے کیونکہ آپ نے ایک ویسا وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی وجہ سے آپ زیادہ یاد آ رہے. اچھا چلیں، آپ کا بڑا پن ہے جی، آپ نے اتنے مقدس مقامات پہ ہمیں یاد رکھا. یقیناً تمام مومنین کو آپ نے یاد رکھا ہوگا، اور امید کرتا ہوں سب کے لیے آپ نے امام عصر علیہ السلام کے قرب کے لیے دعا مانگی ہوگی. خدا سب کو نصیب فرمائے تاکہ ان کو یعنی ہم سب کو وہ معرفت نصیب ہو جو امام ہمیں دینا چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی یاد آوری کا. خدا آپ کو اس کی بہترین صلہ اور اجر عطا کرے. حکم کیجئے کچھ اور سوال یا کوئی بات کرنا چاہیں تو. جی بات یہ کرنا چاہوں گا قبلہ، ظاہر ہے کہ جگہ بہت مقدس ہے، اس سے زیادہ کوئی مقدس سرزمین نہیں ہے، کیونکہ آل محمد علیہ السلام میں سب سے زیادہ کریم حسین بادشاہ نے کربلا میں اپنا کنبہ لے کے وہاں اس جگہ کو بصیرت اور نور بخشا. وہاں پہ ہر شب جمعہ کو ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ ہم اپنے مقام مولا کے مقام صاحب العصر والزمان پہ جائیں، اپنے مولا سے باتیں کریں. میرا نہیں خیال کہ آپ بھی تھوڑی سی رہنمائی کیجئے گا، کیا جگہ اور وقت کی پابندی ہے ہم اپنے امام سے بات کریں؟ کیا کوئی یہ سوچ کے پیچھے ہٹ سکتا ہے جی میں تو بہت گنہگار ہوں، میری بات اپنے امام تک کیسے پہنچے گی؟ کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے آپ سے سننا ہے کہ میں جی بہت گنہگار ہوں. ٹھیک ہے، گنہگار ہونے ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ ریت امام علیہ الصلوۃ والسلام میں آ رہے ہیں. ریت میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ گنہگار بھی ہوتے ہیں، میرے جیسے ناقص العمل بھی ہوتے ہیں. بیکار آدمی ہوں میں تو ریت کا سب سے زیادہ، لیکن میری یہ کوشش ہے میں اپنا بیکار پن دور کروں. آپ کے خطبات سے جو مجھے ملتی ہے موٹیویشن وہ حاصل کروں. خبیب بھائی، آپ لانا چاہتے ہیں خبیب بھائی میں ایک چھوٹی سی بات آپ لائن پہ رہیے گا. یہ مسجد جمکران کچھ جانور رکھے ہوئے ہیں، مولا کے مہمان آتے ہیں نا تو ان کے لیے جانور رکھے ہیں. کسی وقت مجھے ٹائم ملتا ہے نا، آپ یقین کیجئے میں سرکار کا صدقہ انہیں کوشش کرتا ہوں کھلانے کی یا دینے کی. وہاں مجھے ایک جانور مسلسل مختلف وقتوں میں 3 سے 4 دفعہ بیمار نظر آیا ہے، اور آپ یقین کیجئے 5ویں دفعہ جب میں گیا ہوں مجھے نظر نہیں آیا. میں نے اسے تلاش کیا ہے، میں نے کہا وہ کہاں گیا ہے، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں اس کو ایک طرف کر کے دانہ کھلاؤں تاکہ وہ، چونکہ وہ بیچارہ تھوڑا سا بیمار ہے، تھوڑا سا زخمی ہے، شاید ان کو چھوٹے جانور نے مارا یا جو بھی ہوا ہے. تو میری اس پہ کوشش ہوتی تھی، اور مجھے یہاں اپنے امام کی کریمی پہ اتنا وہ ہوا، پیار آیا، اور مجھے یاد ہے میرے امام کہ وہ گنہگاروں کے لیے کتنے مہربان ہیں، مگر ظہور سے پہلے تک. یعنی
کوئی اپنے آپ کو ظاہر تو کرے کہ میں ان سب میں کمزور ہوں، ناتواں ہوں، بدکار ہوں، بیکار ہوں، گناہ گار ہوں، تو یقین کیجئے ان کی نگاہ خاص ہو جاتی ہے۔ اگر ایک عام انسان اپنے پالنے والے جو ہیں تو خدا کے سارے اپنے پاس رکھے جانے والے جانوروں میں ایک بیمار کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے تو وہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا یا اس پہ بہت زیادہ اپنی نگاہ رکھتا ہے، تو امام تو بہت زیادہ کریم اور مہربان اور شفیق ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گناہگار پہ مہربانی نہ فرمائیں؟ لیکن خبیب زمان، گناہگار کو بھی اپنا معیار بدلنا ہوگا، یہ نہیں ادھر سے گناہ کرے اور ادھر سے شفاعت کا، ادھر سے معافی کا طلبگار بن کے اپنے آپ کو سامنے کھڑا کرے، صبح گناہ کیا، شام کو معافی مانگی، اگلے دن پھر گناہ کیا، پھر معافی مانگی۔ یہ کام نہیں ہے، یہ نامناسب ہے، یہ شرمندگی کا باعث ہے، اور اس سلطان کے سامنے جو ہر چیز بیٹھا واچ کر رہا ہو تو یہ نہیں۔ ہاں ہو گئی غلطی زندگی میں، ایک دفعہ مصمم ارادہ کر کے عہد کرے پھر نہیں ہوگا، تو اس کے لیے رحم کے دروازے بھی کھلے ہیں، خیر کے دروازے بھی کھلے ہیں، اور انشاءاللہ ایسے مقام پہ پہنچا دیتے ہیں جس کا انسان کو تصور تک نہیں ہوتا۔ بسم اللہ۔ میرے قبلہ، میں تقریباً چاہتا ہوں کہ ہر شب جمعہ آپ کو کال کروں، لیکن آپ کا مختصر وقت لیتا ہوں، اس مرتبہ تھوڑا سا زیادہ وقت لوں گا، لیکن بات ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے گا، بلوچستان سے ایک بھائی بار بار کال کر رہے ہیں، ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے گا، میں سن لوں ان کو کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، بسم اللہ یا علی علیہ السلام۔ سو بسم اللہ، مولا علی علیہ السلام مدد۔ صابر صاحب بلوچستان سے کال کر رہے ہیں نا؟ جی بلوچستان سے میں نے لاہور کی ایک کال کو ہولڈ کرایا ہوا ہے، میں نے کہا صابر بھائی کی کال ہے، میں کراتا نہیں ہولڈ، لیکن چونکہ آپ بڑی دور سے، آپ کا نمبر نہیں مل رہا تھا، کافی دیر سے آپ ٹرائی کر رہے تھے۔ جی علامت صاحب، وہ سوال کی آپ، میں سمجھا تھا کہ سمجھ میرے خیال میں آپ کو نہیں آ رہی تھی کہ سر یہ بات ایک گروپ میں ایک دوست ہے ہمارے، ان کی والدہ کی رحلت ہوئی تھی تو انہوں نے دعا کے لیے کہا، تو بہت سارے مومنین نے دعا کے لیے مطلب جملات جو کچھ نے وائس بھی کیے، تو اس میں ایک بھائی نے لکھ کے بھیجا کہ مولا پاکستان پاک انہیں اپنے جنت میں جگہ دے۔ تو ہمارے ایک علاقے کے معزز مولوی ہیں وہاں پہ، تو انہوں نے کہا جی یہ جو جملہ استعمال کیا گیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی میں بس صابر بھائی میری نگاہ سے ایک سے زیادہ فرامین گزرے ہیں کہ آل محمد کی مہربانی سے خدا مخلوق کو جنت بھی دے گا اور خدا مخلوق کو جنت سے دور بھی رکھے گا، جیسے انہوں نے کیا، جیسے انہوں نے چاہا، جیسے انہوں نے ارادہ کیا ویسے ہی ہوگا۔ دیکھیں، یہ اللہ نے جب سردار بنا دیا، فرض کرو بلوچستان میں جس مقام پہ آپ تشریف فرما ہیں اس مقام کے آپ سردار ہیں، ہے یہ سب کچھ خدا کی طرف سے آپ کو ملا ہوا، لیکن فرض کرو یہاں کوئی بندہ آتا ہے اور اس جگہ پہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی آپ سے اپروچ کرتا ہے اور آپ تک پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں پناہ دی جائے، تو کیا آپ پہلے کہیں گے نہیں خدا سے پوچھ کیا؟ نہیں، آپ کے پاس حاکمیت ہے، آپ اس کو کہیں گے آئیں بسم اللہ، آپ نے میرے ساتھ التجا اس انداز سے کی ہے، آپ آ جائیے، کیونکہ خدا نے مجھے دی ہی آپ مخلوق کے لیے ہے، ایسی مخلوق کے لیے جو میرا دروازہ کھٹکھٹائے، جو مجھے میرے قریب آئے، جو مجھ سے خیر لینا چاہے۔ تو آل محمد زمین پہ مرکز و محور کائنات ہے، یہ مرکزی ہستیاں ہے، یہ کہنا کہ یہ جنت نہیں دے سکتے یہ نامناسب ہے۔ تو ویسے تو بہلول نے بانٹ کے کائنات کو بہت بڑا میسج دیا، تو بہلول تو اس گھر کا نوکر ہے، یہ تو خود مالک ہے اس گھر کے۔ سر یہ میں ان کو نا کافی ایک عالم دین ہے، ان سے بھی ان کو وضاحت طلب کروائی، لیکن وہ پھر ماننے کو تیار نہیں، انہوں نے بڑے سارے لکھا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ اہل بیت چاہتے ہیں، اور جو اہل بیت چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے۔ تو اسی میں نہیں اسی جواب میں تو اسی بات میں تو ان کا جواب شامل ہے، جو اہل بیت چاہتے وہ اللہ چاہتا ہے، اگر اہل بیت چاہ رہے ہیں، اہل بیت چاہ رہے ہیں کسی کو جنت میں مقام دے تو اللہ نہیں چاہے گا، اسی بات میں تو ان کا جواب۔ اہل بیت پہ اتنی دشمنی ہمارے اپنے فقہ کے لوگ کر رہے ہیں کہ سر دیکھیں کہ وہ اس لکھائی کے بھی کہیں کہ ان کو ہور کی مثال دی گئی، انہوں نے آگے سے یہ لفظ کہا کہ ہور حسین کا دشمن تھا، ہور کو حسین سے کیا دشمنی تھی؟ کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ پھر بھی لکھائی پہ قائم ہے۔ اچھا چلیں اس فورم پہ بڑی تکلیف تھی، تو میں نے کہا اس فورم سے ہم انشاءاللہ یہ علامہ صاحب سے ضرور بات کریں گے۔ بھائی صاحب، صابر بھائی، ہمارا فورم محبت بانٹنے والا فورم ہے، شاید ان تک صحیح پیغام نہیں پہنچا ہوگا یا وہ صحیح سمجھا نہیں سکے ہوں گے، وہ ہمارے اپنے ہیں اور اپنوں سے خفا نہیں رہنا۔ صابر بھائی ان کو انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی تو میں گزارش کروں گا
اور انشاءاللہ میں فرامین ان کی خدمت میں پیش کروں گا جس میں اللہ نے آل محمد کو اتنا بلند مرتبہ مقام عطا فرمایا، وہ جسے چاہیں وہ داخل فرما سکتے ہیں. تو اس 23 اکتوبر کو میں نے مطلوب بھائی کو بتایا ہے، اشتہار بھی آپ کی زیر بنوانا چاہ رہا تھا، لیکن مطلوب بھائی نے ان کے ٹائم کمی کی وجہ سے وہ مجھے مطلب گائیڈ لائن تو دے دی، اس کے حساب سے میں نے وہ اشتہار بھی بنوا دیا. تو میں یہ تمام لائف جتنے لوگ میں سن رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ 23 اکتوبر کو سرگودا کے اندر مجلس کروا رہا ہوں. کوئی بھی بھائی 23 اکتوبر کو علامت صاحب کو 23 اکتوبر کو دعوت دیں تاکہ ہمارے پاس بھی آئیں، آپ کے پاس بھی آئیں، خدمت کا موقع دیں. چلے مجلس کی بات ہم پروگرام کے بعد کر لیں گے صابر بھائی. باقی ماشاءاللہ بڑی دور بیٹھے ہیں، خدا آپ کی محافظت فرمائے، امام زمانہ آپ کو اپنی یاد میں مصروف و مشغول رکھے. بہت شکریہ کال کرنے کا، بہت شکریہ. جی خبیب بھائی، آپ کو ہم نے بڑا لمبا ٹائم انتظار کروایا جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. بسم اللہ. میرے سردار کوئی بات نہیں، کیونکہ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرنے لگا ہوں تو جب پیدا ہی ان کے لیے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس انتظار. حکم کیجیے، حکم کیجیے. قبلہ میری آپ سے جمعرات کو بات ہوئی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ خبیب بھائی آپ جس سفر پہ جا رہے ہیں نا، جی آپ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہے ہیں. جی آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں امام، اور میں نے آپ کے بہت سارے خطبات میں اور آپ کے جو دروس ہیں اس میں سنا تھا کہ جب تم صدق کے دل سے اپنے آپ کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر کے چلتے ہو نا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں سنبھال لیتے ہیں اور تم ہر مصیبت، ہر مشکل، ہر پریشانی سے بچ جاتے ہو. سبحان اللہ، بے شک ایسی. یہ میرے پہلے سوال کے ساتھ ہی ملحق ہوگا جو میں نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑا گنہگار ہوں. بے شک سارے ہی گناہ کرتے ہیں، لیکن جب اس کی سوچوں میں، اس کے دل میں اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سما جاتی ہے نا قبلہ، تب اس کا گناہ کا ارادہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی نیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ گناہ کی طرف جا نہیں سکتا، نہ محرم کو دیکھ نہیں سکتا، وہ اپنی زبان سے کوئی غلط بات کر نہیں سکتا، اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جو ایسا ہو جو اس کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ناپسند ہو. بہت اچھے، ماشاءاللہ. اور قبلہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے سفر کیے کربلا کے، لیکن میرا خود کا دل کہتا ہے کہ وہ اس سے کم معرفت والے تھے. اس سفر میں میں نے جو آپ سے سیکھا تھا وہ لے کے چلا. میں گھر سے نکلا اور میں نے اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ مولا میں آپ کی بارگاہ میں انکنڈیشنل سرنڈر کرتا ہوں، واہ خود کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. واہ واہ میرا لفظ یہ تھا کہ انکنڈیشنل سرنڈر ہے مولا، میری کوئی شرط نہیں ہے، نہ واہ. ہی میں کوئی شرط رکھتا ہوں، نہ ہی میرا کوئی معیار ہے، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میں خود کو آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ کا بن کے چلوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کی بہت واضح مثال یہ ہے کہ قبلہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ تم جس سفر میں ہو اس میں مولا صلوات اللہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی بے شک. مولا ساتھ ہوتے ہیں. میں نے آپ سے یہ سیکھا. قبلہ میں سگریٹ بہت زیادہ پیتا ہوں. جی میں یہاں گھر سے نکلا اور میرے دل نے کہا کہ خبیب زمان اگر تم سگریٹ پی رہے ہوگے اور تمہارے سگریٹ کا دھواں کسی مولا کے اور ظاہر پہ گیا اور تمہاری وجہ سے پریشان ہوا تو تمہارے مولا کو یہ بات پسند نہیں آئے گی. بہت اور اچھے. اسی وقت مولا نے تم پہ نگاہ کر دی تو تم کتنے شرمندہ ہوگے، کیا جواب دو گے اپنے پسندیدہ اور اپنے اس امام کو جس کے عشق کا تم دعویٰ کرتے ہو. بہت اچھے، بہت اچھے. قبلہ آپ کی باتوں سے وہ معرفت آئی کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. اور جب اس مرتبہ میں سامرا گیا نا، میرے دل کی ایک یہ کیفیت تھی کہ مولا بے شک ہم عشق کا نعرہ لگاتے تھے آپ سے، آپ نے اس نعرے کو قبول کیا ہے، ہماری آنکھوں کو گناہوں سے بچایا ہے، ہمارے ہاتھوں کو اور ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پہ چلا کے آپ اپنے گھر تک لے گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہم آپ سے یہ وعدہ کرنے آئے ہیں اور آپ کے لیے اور باقی تمام منتظرین کے لیے وہاں پہ دعائیں کی اور یہ بھی کہا کہ مولا ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا عشق ہم پوری طرح اپنائیں گے. اور میرے دل نے یہ گواہی دی ہے کہ جب وہ عشق اپنا لیتا ہے نا انسان تو پھر وہ گناہ تو کر ہی نہیں سکتا، گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قبلہ اس کے ساتھ ایک اور بات ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کسی کی لمبی چوڑی نماز و روزوں پہ نہ جاؤ، صرف یہ دیکھو کہ وہ ہم سے محبت کتنی کرتا ہے اور ہمارے چاہنے والوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور اپنی باتوں پہ کتنا مکمل عمل پیرا ہوتا ہے. بے شک ماشاءاللہ.
قبلہ آپ نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ خبیب زمان سارے لوگ ہماری زیارت کے مشتاق ہیں، آپ واپس آؤ گے تو ہم آپ کی زیارت کر کے آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیں گے، لیکن بوسے کا تو میں قبلہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دوں گا کہ وہ صرف آپ ہمارے امام کا لیجیے گا اور ہم بھی اپنے امام کے ہاتھوں کا لیں گے۔ چلیں باقی زیارت کے لیے میں ماتھے کا بوسہ تو لے سکتے ہیں نا جی؟ قبلہ یہ ماتھا پیشانی یہ جو ہے یہ میرے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی چوکھٹ پہ لگ گیا، اس کا تعلق اس سے ہے، آپ جتنے مرضی بوس سے لگیں۔ چلیں بہت شکریہ، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ اور بڑی پیاری باتیں آپ نے کی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ مولا صلوات اللہ آپ کو سلامت رکھیں اور ہمیشہ اپنوں میں رکھیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں جی، السلام علیکم جی۔ اللہ کا شکر بیٹا، آپ نے ماشاءاللہ کال کر لی، اچھا کیا جی۔ رجب حکم کریں۔ جی جی بولیں رجب علی۔ سر آپ سے میں کہتا اسلام کا ظہور کب اور کیسے ہوگا، جی میں نے ان کو پھر جواب دیا، میں نے آپ کو بتایا نا، آپ نے کہا بات تھوڑی جائے گی پروگرام کے اینڈ میں بات کرنا جی۔ گہرا لا دینے والا اور زمانے کی سب سے یہ ہوا جی ظہور کب ہوگا کسی کو مت جی عالم کو نہ کسی نہ کوئی ٹیسٹ نہ ہی کوئی قرآن میں بھی اس جی فرماتا ہے کا وقت سوائے بے شک اللہ تعالیٰ کسی کے سوا مطلب کوئی اور نہیں کرے گا اللہ کے سوا اس کے ظہور کا وقت۔ جی بے شک۔ اور میں نے ان کو یہ بھی جواب دیا کہ البتہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہور سے پہلے کچھ نشانیاں بتائیں، جیسے دنیا ظلم جور سے بھر جائے گی، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، خونی فطروں کی کثرت ہوگی، یہ سب علامتیں ہیں لیکن تاریخ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے بیٹا، بڑا اچھا آپ نے جواب دیا ماشاءاللہ۔ اب آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں بیٹا؟ میرا آپ سے ایک سوال تھا کہ آپ جو کہتے ہیں نا آپ وقت کے امام کا صدقہ نکال دیجئے، اگر روزانہ نہیں نکال سکتے تو ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، اور وہ صدقہ جو ہم نکالتے ہیں وہ کسی ضرورت مند کو دینا چاہیے، کوئی فقیر کو، اس کے بارے میں تھوڑا اگر آپ بتا دیں تو۔ اور ٹھیک ہے بیٹا، میں عرض کرتا ہوں ضرورت مند کو دینا ہے، ٹھیک ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ بہت شکریہ بیٹا کال کرنے کا۔ تو مجھے سامعین بات چل رہی تھی اس سوال پہ، اگر آپ کو یاد ہو جو ہمارے پاس میسج کی شکل میں سوال آیا تھا، وہ سوال بڑا زبردست تھا کہ ہمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کام کریں۔ تو پہلے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ کام کریں تو کس کے لیے کریں، اس سرکار کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ اس پہ بات کرتے تو ہمارے ایک معزز کالر نے کال کی، تو اس کی وجہ سے ہمارا سوال یہیں رک گیا، تو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ تو ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کام کریں؟ دیکھیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کام کرنے کے حوالے سے آل محمد کے فرامین کو اپنے سامنے رکھیے۔ آل محمد کیا چاہتے ہیں، یہ مقدس گھرانہ کیا چاہتا ہے، یقیناً وہ کام کرنے چاہیے جو ان کی خوشنودی کا باعث ہوں، جو خدا کی خوشنودی اور رضا کا باعث ہو۔ وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو ان کی ناراضگی کا باعث ہو، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ تو ہمیں پتہ ہے وہ کیا کیا کام ہیں، چلو میں دو چار گنوائی دیتا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ کہیں جی ہم نے سید سے سوال کیا اور سید نے اس کا جواب ہمیں پورا نہیں دیا۔ تو اس میں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے امام کے ہم تاکہ ان کے وفاداروں میں شمار ہو سکیں، سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنی نیت مصمم رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ میں امام کا ناصر بنوں گا، میں امام کی کنیزہ بنوں گی۔ ایک نیت مصمم ارادہ ہونا چاہیے سب سے پہلے۔ دوسرا، جب نیت اور مصمم ارادہ ہو گیا، جیسے انسان نیت کرتا ہے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں یا نماز پڑھ رہی ہوں،
تو نیت ہوتی ہے تو اس پہ وہ ساری نماز پڑھ لیتے ہیں. یہاں اگر نیت مصمم ہوگی کہ میں بنوں گا اور میں بنوں گی تو وہ انشاءاللہ وہ اپنی زندگی امام کے لیے کر کے دکھائے گا. سب سے پہلے نیت ہے. اس کے بعد ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں زندگی میں اپنے معاملات کو اپنی امام پہ چھوڑنا ہے. ہمیں یہ جو سوچتے رہتے ہیں ہائے کیا ہوگا، ہائے کس طرح ہوگا، ہائے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ان چیزوں میں نکلنا ہوگا، اپنی امام پہ چھوڑنا ہوگا. اور تیسرا کام بہت ضروری ہے، ان کی رضا پہ راضی رہنا ہوگا. یعنی مطلب اس کو آسان الفاظ میں کہوں تو ان کے اوپر چھوڑ دے، مولا جو آپ دینا چاہیں، جیسے آپ کی مرضی، جو جس طرح آپ رکھنا چاہیں میں راضی ہوں. ان کی رضا پہ راضی رہنا ہوگا. چوتھی بات، نجاست امام کو پسند نہیں ہے، نجس لوگ امام کو پسند نہیں ہیں، غلیظ لوگ امام کو پسند نہیں ہیں. اپنے آپ کو، اپنے دامن کو پاک رکھنا ہوگا، کیونکہ پاکیزہ لوگوں کا معیار امام کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل ہونے کا معیار ہے. 4 کام ہو گئے. 5ویں چیز، آل محمد سے محبت کرنے والوں کے ساتھ میل جول رکھنا ہوگا. کوشش کرنی ہوگی کہ ان کے ساتھ اس طرح رکھنا ہوگا کہ جیسے بھی ہیں مولا کے تو ہیں نا، اس طرح کا رویہ رکھنا ہوگا. تو یہ 4-5 کام، ویسے تو بہت سارے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، لیکن اگر یہ 4-5 کام ہی ہم کر لیں تو میرے خیال ہے بہت بہتری آ سکتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا کہ یہ بتائیے کیا 313 ہوں گے یا کوئی اس سے علاوہ بھی تعداد ہو سکتی ہے؟ تو میرے خیال ذاکر صاحب نے ہم سے پوچھا تھا، غالباً سیناما سائڈ سے یا کوٹا دو سائڈ سے فرما رہے تھے، میں وہاں سے ہوں. تو ذاکر صاحب میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا، یہ 313 نہیں، اصل میں تعداد 363 ہے. 313 مرد ہیں، 50 خواتین ہیں، یہ تعداد 363 ہے. اور ایک ایک جو مین سرکار کے یہ افراد ہیں ان کی آگے بہت بڑی اوانین اور انصارین کی فوج ہے، جس میں ہم کہتے ہیں اللہم اجعلنی من اوانہ و انصاری. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، پہلے کال لے لیں پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم قبلہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ میں حامد بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ جھنگ سے. اچھا حامد صاحب جنگ سے بات کریں، کیسے یاد فرمایا حامد صاحب؟ قبلہ میں آپ کے لائیو پروگرام دیکھتا ہوں اور الحمدللہ سے آپ کے ہر پروگرام کو میں لائیو یوٹیوب پر، فیس بک پر، ہر جگہ پہ سنتا ہوں، اور آپ کی جو باتیں ہیں وہ اپنے دوستوں میں اور اپنے جو بھی میرا محلہ ہے، بستی ہے، سب میں شیئر کرتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اور میں دل سے اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جو آپ معرفت کے موتی بکھیر رہے ہیں، میں یقین کریں بہت خوش ہوں اور دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں. شکریہ شکریہ حامد بھائی، شکریہ. اور قبلہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے. حامد بھائی کب سے سن رہے ہیں آپ؟ قبلہ میں تقریباً 1-2 سال سے آپ کو سن رہا ہوں، اور الحمدللہ سے ایک بار آپ سے ملاقات کا بھی شرف ہو چکا ہے لاہور میں، آپ کے گھر مبارک میں. اچھا گھر تشریف لائے تھے. جی حامد بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ قبلہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اس مشکل ترین وقت میں ہم نے مولا امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کس طرح کر سکتے ہیں؟ میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، بلکہ میں آپ کی کال ڈراپ نہیں کروں گا. آپ میری مطلب ہے اپنے سوال کا جواب یہیں سن لیجئے. دیکھیں حامد بھائی، یہ وقت یہ مشکل ترین نہیں ہے، ہر وقت مشکل ترین وقت رہا ہے، ہر دور کے حساب سے. اب تو آسان ہے حامد بھائی. پہلے تو لوگ گھوڑیوں پہ، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کئی مہینے، کئی سال لگ جاتے تھے، بڑا مشکل تھا معاملہ. اب تو اتنا مشکل ہے ہی نہیں، اب تو ہر چیز آسان ہے، ہر چیز ہاتھوں میں ہے، دسترس میں ہے. انسان جیسے چاہے جب چاہے، مطلب اب یہاں سے اگر فرض کرو ہم نے سعودی عرب جانا ہے تو ہمیں کوئی 2-3 گھنٹے سے زیادہ فلائٹ نہیں ہے، ہم تو 2-3 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. پہلے دنیا سعودی عرب جاتی تھی حج کرنے، عمرہ کرنے کے ارادے سے، تو کئی مہینے لگ جاتے تھے ان کو گھوڑیوں پہ، اونٹوں پہ سفر کرنے میں. ایک بندے سے بات کرنی ہوتی تو مطلب اس کے لیے ایک بات کرنے کے لیے بھی ایک مطلب ممکن نہیں ہوتا تھا بات کرنا. ہمارے لیے تو ہر چیز آسان ہے، کوئی مشکل ترین نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے، وہ یہ ہے ہم حامد بھائی کہ اس وقت فراوانی بہت زیادہ ہو گئی ہے، آسانی بہت زیادہ ہو گئی ہے. فراوانی اور آسانی میں نفس جو ہے نا، یہ انسان پہ بہت زیادہ غالب آ جاتا ہے.
جب زیادہ سے زیادہ نفس غالب آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس نفس کو بیک کر کے حق کی حکومت کو جسم پہ قائم کرنا، یہ ہے عاشقوں کا شیوا، یہ ہے منتظروں کا شیوا، یہ ہے ناصروں کا شیوا۔ یہاں تھوڑی سی مشکل ہے نفس کے لیے، وقت مشکل نہیں ہے، ہر دور مشکل ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ وقت تو بہت آسان ہے۔ مطلب اس وقت یہ کیفیت ہے کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کے میرے ہم سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو یہ تو آسان ترین ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس مشکل ترین لمحے کو گزارتے کیسے ہیں۔ کیا ہم موبائل پہ نازیبا چیزیں دیکھتے ہیں، سکرولنگ کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، غلط چیزیں دیکھنے کے بعد ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے، ہم اس پہ راضی ہیں، یا یہ ہے کہ ہم اپنا لمحہ امام کے لیے، امام وقت کی خوشنودی کے لیے اور ان کو اپنے سامنے موجود پا کر اپنا لمحہ حرام اور نجاست سے بچا کے اپنے ضمیر کو مطمئن کرتے ہی ہمارے لیے ہے۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، باقی وقت مشکل نہیں ہے۔ یہی نصرت امام زمان علیہ السلام ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں میں اس وقت موبائل ہے نا حامد بھائی، ہم کوشش کریں اس کا استعمال اچھا کریں۔ یہ نصرت امام زمان علیہ السلام ہے، کیونکہ اس وقت دور میں مومنین کو کہتا پھر رہا ہوں سب سے بڑی نصرت ایک چیز میں، وہ کیا؟ ہمارے سامنے امام کا ایک فرمان ہے کہ میں 2 وجوہات سے خون روتا ہوں، ایک کربلا والوں پہ، ایک اپنے چاہنے والوں کے اعمال پہ۔ تو ہم میں سے ہر بندہ صرف اس لیول پہ سوچنا شروع کر دے کہ کہیں میرے اعمال کی وجہ سے میری امام خون نہ روئیں، تو یہ میں کہتا ہوں بہت بڑی نصرت ہے ایک نوجوان کی، ایک پردہ دار کی، ایک بیٹی کی، ایک بہن کی، ایک ماں کی، ایک بھائی کی، ایک نوجوان کی، کہ اگر وہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آئے کہ کم از کم اس کی وجہ سے اس کا امام خون نہ روئے، تو یہ بہت بڑی نصرت امام زمان علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ اگر نصرت امام زمان علیہ السلام کرنا چاہتے ہیں تو حامد بھائی اپنی کمائیوں کا رخ امام زمان علیہ السلام کی طرف موڑیے، یعنی یہ کوشش کیجئے، نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں تو ان کا صدقہ کمائیے، پھر ان کا صدقہ ان پہ لگائیے، پھر ان کے صدقے میں سے کچھ کھائیے۔ یہ نصرت امام زمان علیہ السلام ہے۔ اپنی لمبی خواہشات کو ترک کر دیجئے، میں یہ کروں گا، میں 5 کنال کا کوٹھی بناؤں گا، میری 6 پراڈو ہوں گی، ان خواہشات کا رخ تھوڑا سا موڑ دیجئے۔ میں 5 کنال کا گھر بناؤں گا، انتظار گاہ امام زمان علیہ السلام، میں گاڑیاں لوں گا مولا کے مومنوں کی خدمت کے لیے، یعنی اس کا رخ تھوڑا سا موڑ لیجئے تاکہ یہ ساری چیزیں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے استعمال ہوں۔ تو یہ نصرت امام زمان علیہ السلام ہے۔ پھر اپنی سارا دن کی یا روزمرہ کی گفتگو میں کوشش کیجیے اپنی گفتگو کا مرکز و محور امام زمان علیہ السلام رکھیے، لوگوں میں امام کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، لوگوں کو امام سے خوف دلائیے کہ امام ناراض بھی ہو جائیں گے، اور ناراض ہو گئے تو پھر نہ دنیا بچے گی نہ آخرت بچے گی۔ تو یہ نصرت امام زمان علیہ السلام ہے۔ صبح صبح اٹھ کے اپنے امام کو سلام کرے روزانہ، یہ نصرت امام زمان علیہ السلام ہے۔ اپنے امام کے نام کا روزانہ صدقہ نکالیں، یہ نصرت امام زمان علیہ السلام ہے۔ اپنے گھر میں اپنے گھر کا ماحول امام زمان علیہ السلام کے انتظار کی طرف ڈھالنے کی کوشش کرے، یہ نصرت امام زمان علیہ السلام ہے۔ اپنے بچوں کو امام کی ہر وقت یاد میں مصروف رکھے، یہ نصرت امام زمان علیہ السلام ہے۔ تو اس طرح کے ہمیں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو نصرت امام زمان علیہ السلام میں شمار ہوتی ہیں۔ اچھا قبلہ، کیا میں ایک چھوٹا سا سوال اور کر سکتا ہوں؟ جی حامد بھائی آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں، حامد بھائی آپ لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامتی دے۔ اچھا قبلہ، میرا سوال یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اتنا تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ مولا شہنشاہ امام زمان علیہ السلام کی جو اولاد ہے، جو ان کے بیٹے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جزیرے پر جو ہے اپنے انہوں نے وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ میرا جو بیسیکلی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی منصب امامت پر آگے فائز ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں سرکار، بس اس کا ایک ہی جواب دوں گا، سرکار کے شہزادوں کا تذکرہ ہماری کتب میں موجود ہے، لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو صرف ایک ہی جواب دوں گا، ہماری دعاؤں کی کتب میں امام کا ایک لقب موجود ہے، خاتم الائمہ، اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف۔ لیکن یہ ہمیشہ ہمیں نہیں سوچنا ہوگا اگر وہ امام نہیں ہے تو ان کا منصب کوئی کم ہوگا۔ منصب خدا نے اس پورے گھرانے کا محمد ہی رکھا ہے، چاہے وہ غازی عباس ہوں، چاہے وہ علی اصغر ہوں، چاہے امام زمانہ علیہ السلام کے شہزادے ہوں۔ بہت شکریہ حامد بھائی کال کرنے کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ قبلہ مولانا۔ بڑا اچھا سوال حامد بھائی ہم سے کر رہے تھے، ماشاءاللہ اس دوران ہماری کافی کالز کا سلسلہ بھی جڑا رہا، تو میں گزارش کروں گا کہ وہ اگر دوبارہ کال کر لیں تو ہم انشاءاللہ ان کو دوبارہ اٹینڈ کر لیں گے۔ تو سوال کر رہے تھے، جواب دے رہے تھے کہ 313 کے حوالے سے بات کر رہے تھے، وہ ذاکر صاحب کی کال آئی تھی، 313 پورے ہوں گے تو امام آئیں گے، تو میں آج کر رہا تھا 363 ہے، تعداد 363 ہے، اور اس کے حوالے سے ہمیں دعاؤں کے خطابوں میں بھی ایک جملہ ملتا ہے،
جس میں ہم سب پکار کے کہتے ہیں اللہم جعلنی من اعوانہ و انصارہ، خدایا مجھے امام کے اوانین و انصارین میں شمار فرما۔ تو ایک بہت بڑی تعداد امام کے اوانین و انصارین کی، تو باقی انتظار کر لیتے ہیں۔ اور ذاکر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں مومن موجود ہے۔ تو ذاکر صاحب میں آپ کو آن لائن لائیو بات کر رہا ہوں، لکھ لیجئے گا، لاکھوں کی تعداد میں سارے مومن، میرا دل مانتے ہیں اگر کربلا کو سمجھ جائیں، رسمیں نہ نبھائیں، روٹین نہ چلائیں، صرف ظاہر بینیت کے تک نہ چلے، بس کربلا آئی یعنی ایام عزا آئے، کربلا کا غم آیا اور ہم نے منا لیا اور اس کے بعد وہی روٹین کی زندگی۔ اگر کربلا کو اپنے اوپر طاری کر لیا، جس طرح کالے علم ہم 9 ربیع الاول کو بھی گھروں سے نہیں اتارتے، سوگ چھتوں پہ لگا کے بیٹھے، اگر یہ سوگ ہمارے دلوں میں قائم و دائم رہا تو میرا خیال ہے پھر انشاءاللہ میرا دل مانتا ہے امام زمان علیہ السلام خدا کے وہ مہربان اور کریم نمائندے ہیں جو ضرور مہربانی فرمائیں گے، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے جناب جون کو 71 سے 72 فرما کے مہربانی فرمائی تھی، یہ امام بھی ضرور مہربانی فرمائیں گے، کروڑوں لوگ بھی سمجھ جائیں۔ بات سمجھنے کی ہے، لوگ سمجھ ہی نہیں رہے، ہم سب لوگ اس کو ظاہر بینیت کے طور پہ لے رہے ہیں، بس ٹھیک ہے یار مجلس تھی، ہو گئی، نعرے مارے، گریہ کیا، روٹی کھائی، یہ گئے وہ گئے، ختم ہر چیز۔ مطلب ایک چھوٹی سی بات میں ذاکر صاحب آپ کو بتاؤں، قافلے آتے رہتے ہیں مسجد جمکران میں، لاہور میں مہربانی فرماتے ہیں، بی بی کے جو مہمان ہوتے ہیں ہمیں خدمت کا موقع دیتے ہیں، اگر ہم فارغ ہوں تو ضرور ان کی خدمت کا سلسلہ دسترخوان امام بچھا کے کرتے ہیں۔ آئے بیٹھے تھے سالار صاحب، سنگت آئی ہوئی تھی پوری، تو بڑی اچھی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی پرسہ ہوئی تھی، اتنے محرم کو ان کے گھر ہوئی تھی، اتنے کو ان کے، ہمارے گھر بھی ہوتی ہے، تو جب پرسہ ہوتی ہے تو آپ ہمارے پاس تشریف لائیے گا۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر جو پرسہ ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، مجلس ہوئی تو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا جی مجلس ہوئی تھی، سارے آئے تھے، مولا کا ذکر ہوا تھا، تبرک کھلایا تھا اور سب چلے گئے تھے۔ میں نے کہا نہیں، خالی یہ کام نہیں ہوا تھا، بلکہ یقین کیجیے آپ کے گھر میں معصومین آئے تھے، اور جس گھر میں معصوم تشریف لے کے آئیں تو وہ گھر پھر عام گھر نہیں رہتا، وہ گھر پھر کم از کم رجاست اور نجاست سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو آگے اس کو مزید پاک رکھنا پھر ہمارے اوپر ہے۔ جی ہمارے ساتھ معزز کالر ہیں، ہم ان کی کال اٹینڈ کر لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ میں اس گل واسطے پہ پوچھدا، میں پڑھ بندہ پیا، جٹ جب بندہ پیا، یہ جڑا تشہد دے بارے ہے تو یہ بہت بھی ہٹ کے اندر تے کہ صاحب کے نمبر سے دوبارہ کال آ گئی ہے، حضور یہ بتائیں آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ بتائیں، آپ بتائیں۔ دین کے سلسلے چلا رہے ہیں ان سے پوچھ لیں، جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر بنتا نہیں ہے۔ آپ کی گفتگو نے سنی ہے نا، تو اس لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ اس لیے جی میں نے گزارش کر دی ہے، جی جن کو فالو کرتے ہیں، جن سے دین سیکھ رہے ہیں ان سے پوچھ لیں، یقیناً وہ آپ بہتر گائیڈ کر دیں گے۔ یہ تو سوال ہے ہی نہیں جو ہماری قوم نے سوال بنا دیا ہے۔ جب آپ ہر چیز میں گواہیاں دے رہے ہو تو میرا خیال میں پھر پوچھنا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ سردار میں جو پوچھا تھا کملا سیاح بندہ میں پڑھا یا نہ پڑھا؟ جی بہت شکریہ آپ کا جی کال کرنے کا، جی بیٹے سے پوچھ لیں، بیٹے کی مان لیں جی، بہت شکریہ۔ اچھا جی بات کر رہے تھے بڑی معصوم کے حوالے سے، نصرت کے حوالے سے۔ میں یہ چاہوں گا میرے معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، کوشش کیجئے ہمارا رخ معرفت حقوق امام زمان علیہ السلام کی تک ہی رکھیے گا، تاکہ ہم اپنی بات جو آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ پہنچا پائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں تو پھر پوچھنا نہیں بنتا، تو آپ جس طرح جس کو فالو کر رہے ہیں، جس سے دین سیکھ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ جب آپ کلمے میں، اذان میں گواہی دیتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد میں عرض کر رہا تھا، جو ہمارے پاس سوال تھا بڑا خوبصورت ہمارے خواجہ صاحب نے کیا تھا، غالباً لاہور سے کال کر رہے تھے۔ خواجہ صاحب اگر آپ سن رہے ہیں نا تو آپ ذرا غور فرمائیے گا، آپ کے سوال پہ میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سوال بڑا کمال ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ علوم دنیا کتنے ضروری ہیں امام کی نصرت، امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے۔ دیکھیے علوم دنیا جتنے بھی ہیں خواجہ صاحب، اگر تو ہم ان کو اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم اپنی
آگے والی زندگی آسان کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں آگاہی ہو، ہمیں دیکھیں نا انسان جتنا علم کی طرف متوجہ ہوتا ہے بہت سارے اس کے سامنے اسرار کھلتے ہیں، انسان حیرت میں خواجہ صاحب ڈوبتا جاتا ہے انسان. اور یہی مومن کی تعریفوں میں سے ایک تعریف ہے، مومن حیرت میں ڈوب جاتا ہے. مومن خدا کے جو جتنے بھی نظام ہیں کائنات میں ان میں مثلا ایک نظام ہے جسے نظام شمسی کہتے ہیں، یہ سورج وغیرہ کے حوالے سے ہے، پھر چاند کے حوالے سے، یہ جتنے بھی ہیں اگر ان میں انسان حیرت میں ڈوب جائے تو چاند کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کرے تو یہ جو ستارے ہیں کیا یہ ان کی ذاتی روشنی ہے یا چاند کی روشنی ہے؟ تو پھر یہ روشنی اگر چاند کی ہے تو یہ جگہ جگہ سے روشن ہے تو چاند کی وجہ سے ہیں. تو مطلب یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی آپ کی خدمت میں، یعنی آپ اگر علوم سیکھ رہے ہیں دنیا کے تو ان میں اگر آپ حیرت میں ڈوب گئے، مثلا آپ نے سائنس سبجیکٹ پڑھے، مثلا آپ نے اسلامیات پڑھی، یا آپ نے اردو پڑھی، یا آپ نے انگلش کی کچھ سٹوریاں ہیں، جیسے ایک انگلش کی سٹوری پڑھائی جاتی ہے ہز فرسٹ فلائٹ. اگر ہم نے رٹا لگا کے پاس ہونے کے لیے پڑھنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ہز فرسٹ فلائٹ میں بھی ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ وہ کیسی اپنی پہلی اڑان لیتا ہے، پہلے گھبراتا ہے اور جب اڑان لیتا ہے تو پھر اڑ پڑتا ہے. تو ہمیں بھی یہ ایک سبق ہے. میں کہتا ہوں دنیاوی علوم ضرور حاصل کرنے چاہیے، اس کی کئی وجوہات ہیں، میں نے ایک وجہ بیان کی ہے ابھی تک خواجہ صاحب، وہ یہی ہے کہ کم از کم آگاہی تو ہو، کم از کم انسان اسرار کے سمندر میں چھلانگ تو لگائے، کم از کم رموز کی طرف متوجہ تو ہو، کم از کم محسوس تو کرے کہ وہ کس طرف رخ موڑ ہے اور اس کو یہاں سے کیا کیا خدائی نظام کی کیا کیا چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہیں. نمبر ایک. دوسرا رخ خواجہ صاحب، یقیناً اگر کوئی بچہ بچی پڑھ لکھ کے ماشاءاللہ دنیاوی علوم پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنتے ہیں یا انجینئر بنتے ہیں یا کوئی بھی فیلڈ اپناتے ہیں تو اس میں اگر وہ اس فیلڈ کا مقصد صرف ایک رکھیں کہ اس کی جو ارننگ ہے وہ ظہور امام زمان علیہ السلام کی راہ ہموار کرنے کے لیے خرچ کریں گے تو بہت اچھا، یہ نصرت امام زمان علیہ السلام ہے. اگر ان کے ٹارگٹس یہ ہیں کہ میرے جو سینئر ڈاکٹر تھے ان کی 3 کوٹھیاں تھیں تو میں 5 بناؤں گا، میرے جو سینئر انجینئر تھے ان کی 4 گاڑیاں تھیں تو میں 8 لوں گا، تو مطلب یہاں تھوڑا سا رخ موڑنا ہوگا. تو ماشاءاللہ ارننگ کرو، بھرپور کرو، لیکن وہ نصرت امام زمان علیہ السلام کی راہ ہموار کرنے کے لیے. میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب تشریف لے کے آئے، بھائی صاحب مجھے کہتے ہیں سید میں نے MBBS وغیرہ کیا، میں نے اسپیشلائزیشن کی، تو اب میں چاہتا ہوں آپ کی تقریریں سن کے میرا دل چاہتا ہے میں بھی کچھ نہ کوئی نصرت امام زمان علیہ السلام کروں. تو میں نے کہا اس کا بہترین طریقہ ڈاکٹر صاحب میں بتا دیتا ہوں، آپ ہر آنے والے مریض کو سب سے پہلے پریسکرپشن لکھنے سے پہلے چیکنگ کرنے کے بعد اس کو کہیں بات سنو، تمہاری صحت کے لیے ضروری ہے تم روزانہ 2 رکعت نماز پڑھو گے، خدا کی بارگاہ میں التجا کرو گے، پروردگار عالم تو کریم ہے، تو مہربان ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو انتہائی شفیق ہے، خالق دو عالم احسان فرما. میں ایک مریض جو ظاہری جسمانی بھی مریض ہوں لیکن میں روحانی بھی مریض ہوں، تیری بارگاہ میں عرض گزار ہے خدا بند عالم، میں محشر کے دن سرخرو ہونا چاہتا ہوں، مہربانی فرما مجھے ایسی طرف میرا رخ موڑ جس کے ذریعے سے میں حق کی حقیقت تک پہنچ جاؤں اور وہ حق کی حقیقت جو میری دل کی آنکھیں دیکھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ہر مریض کو یہ کہنا شروع کر دیجئے، اس کے بعد پریسکرپشن لکھیے، میرا خیال ہے آپ کے مریض دوائی کھانے سے پہلے ٹھیک ہو جائیں گے، کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس کے علاوہ جیسے کوئی مریض آ گیا، فرض کر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب یعنی کئی ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان جانتے ہیں ماشاءاللہ، کئی ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ پتہ نہیں کہاں سے جمع پونجی اکٹھی کی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے کمیٹیاں ڈال کے اچانک کوئی بیماری کا حملہ آ کے ان کو گھیرتا ہے تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو یہاں ڈاکٹر صاحب کو چاہیے، ڈاکٹر صاحبان کو چاہیے، اگر وہ نصرت امام زمان علیہ السلام کرنا چاہتے ہیں، میں سب کے لیے گزارش نہیں کر رہا، سب کرے تو سبحان اللہ کیا بات ہے، خدمت خلق تو کیا بات ہے، نگاہ خاص ہے، امام ہوتی ہے، کریمی خدا بند عالم ہوتی ہے. تو اگر ان کے پاس نہیں ہے تو ان کو یہ کہہ کے کہ کوئی بات نہیں، تمہارے پاس اگر فیس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں تم سے فیس نہیں لوں گا، لیکن ایک بات ضرور کروں گا، تم نے 141 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں ایک تسبیح پڑھنی ہے روزانہ اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے پروردگار عالم احسان فرما، رحم فرما، کائنات میں کسی عادل کو بھیج جو نظام آ کے کائنات کا بہترین کر دے تاکہ تیری مخلوق سکھی ہو جائے. تو میرا خیال اس انداز میں بھی فیس لی جا سکتی ہے، یہ بڑا بہتر. یعنی نصرت کے کتنے خواجہ صاحب پہلو ہیں، ایک پہلو نہیں ہے. اور تیسرا رخ، ویسے بہت سارے رخ ہیں، جو آپ چاہ رہے تھے وہ یہی ہے، جو آپ چاہ رہے تھے کہ جی صرف ہم نے ڈاکٹر انجینئر ہی سب کو بنانا ہے یا ہم نے نصرت امام زمان. دیکھیے
نصرت امام زمان علیہ السلام کسی بھی طرح کی جا سکتی ہے. کئی شعبے ہیں خواجہ صاحب نصرت امام زمان علیہ السلام کے لیے اگر کوئی کرنا چاہے تو. جس طرح ہمارے ملک میں کسی نظام کو چلانے کے لیے کئی شعبے ہوتے ہیں تو امام کی نصرت کے لیے بھی کئی شعبے ہیں اور وہ انہی شعبوں میں رہ کے وہ کیے جا سکتے ہیں. مثلا اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے, اپنے آپ کو باحیا رکھنا ہے, اپنے آپ کو صاف و شفاف رکھنا ہے, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے, مخلوق کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا ہے, مخلوق کی باتوں کو اگنور کرنا ہے, نظر انداز کرنا ہے, مخلوق کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے, مخلوق کو شکر کی طرف متوجہ کرنا ہے. یہ سب نصرت امام زمان علیہ السلام ہے. تو خواجہ صاحب آپ کا سوال بہت بڑا ہے, میں کوشش کروں گا کسی اور پروگرام میں اس پہ مزید انشاءاللہ گفتگو کروں. اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں. انہوں نے ایک سوال کیا ہمیں کہ امام کے مزید قریب ہونے کے لیے اور مزید کیا کریں. امام کے مزید قریب ہونے کے لیے آپ کوشش کریں امام زمان علیہ السلام کی خاطر غریب لوگوں کی مدد کریں. یعنی کسی کے گھر راشن نہیں, ان کے گھر راشن پہنچائیے. کسی کی بچی کا جہیز نہیں ہے, اس کی بچی کے لیے جہیز کا اہتمام کیجئے, مگر احساس دلا کے یہ دیجئے ہم نہیں دے رہے, یہ امام وقت علیہ السلام نے آپ کی طرف بھیجا ہے, انہی کا صدقہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. اگر آپ چاہتے امام کے لیے مزید اور کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے اپنے گھر میں ہر چاند کی 14 کو یا ہر چاند کی 12 کو امام زمان علیہ السلام کے نام کی محفل رکھائیے اور کوشش کیجئے گھر میں کچھ پکائیے تاکہ گھر میں پکنے والے کھانے سے جو اٹھنے والا دھواں ہے وہ آپ کے گھر سے بد نظری کو, حسد کو اٹھا کے اڑا کے لے جائے. تو آپ امام زمانہ کے لیے مزید یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ وہ امام زمان علیہ السلام کے لیے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو اور بھی بہت بڑا کام ہے. کوشش کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں امام زمان علیہ السلام کے لیے تو آپ صاحب ثروت ہے تو لوگوں کو کربلا بھیجیے, پیسے اکٹھے کر کے کربلا بھیجیے اور ان کو یہ احساس دلا کے بھیجیے کہ معرفت والی زیارت جا کے کریں. کیونکہ خالی جا کے واپس آنا, سلام کر کے واپس آنا بھی ٹھیک ہے, لیکن معرفت والی زیارت کی کیا بات ہے, جس کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بابا کی زیارت عرش پہ اللہ کی زیارت کے برابر ہے, تو ایسی زیارت کیجیے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر خدا نے آپ کو بہت زیادہ صاحب ثروت بنایا ہے تو آپ کوئی فلاحی کام شروع کر لیجئے, کہیں نلکا لگوا دیجئے, کہیں کوئی ایسی چیز کروا دیجئے جس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہو, اور وہاں باہر لکھوا دیجئے پانی پیو تو یاد کرو پیاسوں کی, پیاس کو بھی, اور ساتھ دعا بھی کرو کہ خدا ان پیاسوں کا وارث جلدی آئے. تو اس کے علاوہ بہت سارے کام میں جو کیے جا سکتے ہیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال تھا آپ نے ہم سے کیا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا کہ یہ بتائیے کہ امام کو پکارنے کے لیے کیا جگہ مخصوص ہوتی ہے اور وقت مخصوص ہوتا ہے. اچھی بات ہے کوئی خاص جگہ مل جائے اور خاص وقت مل جائے, یعنی خاص وقت سے مراد ہے کوئی ایک ٹائم روز کا رکھ لیا جائے, بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے. مطلب روز کو رات کو ہم نے 7 بجے امام کے لیے خدا کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے تو روز 7 بجے ہو تو کیا بات ہے, بڑا اچھا ہے. لیکن نہ کوئی خاص مخصوص جگہ کی ضرورت ہے اور نہ مخصوص وقت کی ضرورت ہے. آپ کبھی بھی کہیں بھی اپنے امام کی خدمت میں استغاثہ بلند کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے دنیا اور آخرت کے مہربان ہیں, وہ ہمارے خیر خواہ ہیں. اس کے بعد ہمارے سے سوال تھا کہ یہ بتائیے صدقہ امام زمانہ کیا روزانہ نکالنا چاہیے اور کسی ضرورت مند کو دینا چاہیے. تو اس حوالے سے رجب علی نے ڈی جی خان سے سوال کیا تھا. رجب علی بیٹا ہمیں حکم ہے, کتابوں میں معصوم کا فرمان ہے, اپنے دن کا آغاز ہمارے فرزند کے نام کے صدقے کے سے کیا کرو, چاہے ایک سکہ کیوں نہ ہو. ایک سکہ نکال کے ہمارے فرزند کے نام کا علیحدہ رکھا کرو, تو صدقے کے ساتھ دن کا آغاز کیا کرو, تو ضرور کیا کرو. اور جہاں تک استعمال کا تعلق ہے, اچھا یہاں میں تھوڑا سا عرض کرتا جاؤں, یہ چاہے ایک سکہ کیوں نہ ہو, اس سے مراد یہ ہے اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے تو ایک سکہ ہی کافی ہے. اگر اس سے زیادہ آپ نکال سکتے تو بہت اچھی بات ہے. اور اس کا استعمال کہاں کرنا چاہیے؟ اس کے استعمال میں سب سے پہلا ضروری یہی ہے اس وقت کے حساب سے, اس میں کوئی فرمان نہیں ہے. اس کے حوالے سے یہ ہے استعمال کے حوالے سے کہ آپ کوشش کیجئے پوسٹر چھپوائیے, سٹکر چھپوائیے, بینر چھپوائیے, دعا عہد چھپوائیے, مومنین میں تقسیم کیجئے, مومنین میں یہ شعور بیدار کرنے کی کوشش کیجئے, شعور بلند کرنے کی کوشش کیجئے صدقہ امام زمان علیہ السلام سے. پھر اگر آپ چاہتے ہیں کسی غریب کی مدد کریں تو ضرور کیجئے, مگر اسے احساس دلا کر یہ صدقہ امام زمان علیہ السلام ہے, اب تو نے بھی اپنی زندگی میں حق ادا کرنا ہے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کا. اس کے بعد بس اتنی ہی آج ہمارے پاس سوال تھے. معزز سامعین, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں, بہت اچھا آپ سب نے ٹائم دیا, بہت اچھا ماشاءاللہ سوالات کا سلسلہ رہا. اور خدا کی بارگاہ ہم التجا بھی کرتے پروردگار عالم ہم تمام بھولے بھٹکے لوگوں کو رحم کی نگاہ کرتے ہوئے امام وقت کے قرب میں ایسا مقام عطا کر کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا ہر چیز ہماری امام وقت کے لیے ہو. ہماری نگاہوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی
امام زمان علیہ السلام ایک طرف نعوذ باللہ نہ ہو، ہر وقت ہمارے سامنے ہو، ہم غافل نہ ہو جائیں۔ خدا ہم کل کا کھانا بھول جاتے ہیں، ہم بڑے بھلکڑ لوگ ہیں، تیری مہربانی تو نے ہمیں امام کو بھولنے نہیں دینا۔ خدایا تو نے مہربانی اور احسان فرمانا ہے، تو نے ہمیں امام کا قرب عطا کرنا ہے۔ خدایا تو نے ہمیں امام کے وفاداروں میں شمار فرمانا ہے، تیری مہربانی خدایا ہم پہ رحم کرنا، ہم سب بڑے قابل رحم ہیں۔ خدا ہم بھولے ہوئے لوگ ہیں، خدا آنکھیں کھلیں گی قبر میں جا کے، خدا ہماری قبر سے پہلے آنکھیں کھول دے تاکہ ہم حقیقت کو پہچان لیں۔ خدا احسان فرما، ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں اس پہ غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ خدایا امام کے اوانین و انصارین میں شمار فرما، خدا اور خصوصاً ہمارے ورثاء جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی امام کے اوانین و انصارین میں شمار فرما۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا ٹائم دیا، اور امید کرتے ہیں آپ نہ صرف اس پروگرام کو شیئر کریں گے بلکہ کوشش کریں گے جو گفتگو آپ نے سنی ہے اس پہ ضرور لوگوں تک میسج ضرور پہنچائیں گے، اور اگر کسی سوال کا جواب ہم صحیح نہیں دے سکے اس کے لیے ہم پیش کی معذرت خواہ ہیں، ہماری معذرت قبول فرمائیے گا۔ کوئی ہم نعوذ بالعقل کل نہیں ہے، ہم انہی ائمہ کی کریمی سے، مہربانی سے، ان کے فرامین سے استفادہ کر کے آپ کی خدمت میں پیغام پہنچاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروردگار آپ کا حامی و ناصر ہو، امام زمانہ آپ سب کو اپنا خاص نگاہ کرم عطا فرماتے ہوئے اپنا ناصرین اور کنیزان اور وفاداروں میں شمار فرمائے، اور خدایا سوائے حجت کے ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ والسلام، اللہ حافظ، یا علی علیہ السلام۔